السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تو یار میں نے آپ کو پریزنٹر بنا دی ہے. 5 منٹ تک میں کلاس اسٹارٹ کرتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام آ جائے. ٹھیک ہے, لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں. وعلیکم سر. وعلیکم السلام. بس ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں ساتھ ساتھ. سر جی سر آج کوئی خاص وجہ تھی جلدی کلاس ہونے کی؟ کیوں, کوئی ایشو تو نہیں ہے آپ کو یا کسی کو؟ سر وہ کچھ علاقوں میں نا جمعہ تھوڑا لیٹ ہوتا ہے اس وجہ سے. چلیں ویسے بھی کلاس اب 5-10 منٹ تو ہے نا, پہنچ ہو ہی جائے گا. تب تک بات تو ایک ہی. جی سر. زیادہ سے زیادہ لیٹ ہو بھی نا جمعہ کی 2:15 ہی ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد اوسر کا ٹائمنگ بندہ داخل ہو جائے. آ جائیں گے کوئی 5-7 منٹ ہیں. اچھا اسٹوڈنٹس, یہ 5 منٹ تک میں کلاس اسٹارٹ کرتا ہوں. آج کا ٹاپک ہے کوڈز آف ایتھکس ہے. ٹھیک ہے, میں نے اپلوڈ کر دی فائل سیکشن میں, جا کر کر لیں. تب تک 5-7 منٹ ہیں آپ سب. اور ایک چیز پڑھنی ہے نیٹ سے, آپ نے کہیں سے بھی مدد لے سکتے ہیں. ڈفرینس بٹوین کوڈ آف ایتھکس اینڈ کوڈ آف کنڈکٹ. ٹھیک ہے, پڑھ لیں آپ لوگ. ابھی 5-7 منٹ ہیں نا, جب تک 130-140 اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے میں کلاس آگے نہیں لے کے جاؤں گا. تو آپ پڑھ لیں. میں کسی سے بھی پھر لوگوں کو انوالو کر کے پوچھ لوں گا ڈفرینس بٹوین کوڈ آف ایتھکس اینڈ کوڈ آف کنڈکٹ. ٹھیک ہے, سکون سے پڑھیں. ساتھ میں ابھی آپ
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. السلام سر علیکم یہ جو سر. سر یہ جو کلاس نمبر 6 ہے یہ جی جی آج کلاس نمبر 6 ہے نا, تو یہ کلاس جو نمبر کلاس نمبر 6 اے سی سی ای والے پرنسپلز بھی کرنے ہیں سر ڈاؤن لوڈ. جی ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3-4 منٹ تک میں پوچھوں گا ڈفرینس بٹوین کوڈ آف ایتھکس اینڈ کوڈ آف کنڈکٹ. ذرا پڑھ لیں پھر بتاؤں گا آپ کو بھی میں. جی اسٹوڈنٹس تقریباً میں نے 8-10 منٹ ویٹ کیا سب کا. 100+ اسٹوڈنٹس آ گئے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو کلاس نمبر 6 ہے آج ہماری. ٹھیک ہے, ویکلی لیسن پلان کے اکارڈنگ اگر آپ دیکھیں تو آج کی کلاس میں ہمارے جو ٹاپکس ہیں کہ کوڈ آف ایتھکس جو انشاءاللہ ہم نے ڈیٹیل سے کرنا ہے, اور دوسرا امریکن سوسائٹی فار سول انجینئرس کی کوڈ آف ایتھکس, اور وہ جو فائل ہے پی ڈی ایف فارمیٹ کی, اس میں کچھ مزید ڈیٹا بھی ہے سول انجینئر سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, سب سے پہلی کلاس میں بھی میں نے کوڈ آف ایتھکس کا ڈسکس کیا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں ہم نے ڈیٹیل سے یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اور غالباً یو ٹی کی کوڈ آف ایتھکس کا بھی میں نے شیئر کیا تھا آپ سب کے ساتھ, اور میں نے کہا تھا یہ 5-7 پوائنٹس پڑھیں.
لیکن مجھے یاد ہے میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ڈیٹیل سے ہم نے اگلی کلاس میں یہ کرنا ہے ٹاپک، اور وہ کلاس آج ہے. تو پہلے تو میں نے ابھی جو آپ کو کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ کوڈ آف ایتھکس اینڈ کوڈ آف کنڈکٹ میں ڈفرینس پڑھیں، کوئی کون بتائے گا؟ اور یہ ٹاپک ہم نے اگلی کلاس میں ڈیٹیل سے پڑھنا ہے، ڈفرینس بٹوین کوڈ آف ایتھکس اینڈ کوڈ آف کنڈکٹ. آج نہیں پڑھنا، وہ ٹاپک اگلی کلاس میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے. یہ کسی وجہ سے میں نے آپ سب کو کہا تھا کہ یہ ذرا نیٹ سے مدد لے کے آپ پڑھیں اور بتائیں کہ ڈفرینس ان میں کیا ہے. سر جو کوڈ آف ایتھکس ہے نا وہ ہمیں ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ ایک امپلائی یا ایک ممبر وہ ایک آرگنائزیشن یا بزنس میں کس طرح بیہیو اور ڈیسیجن کس طرح کو کرتا ہے. اور جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ہمارے پاس وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کیسے کسی سچویشن میں فوکس کریں گے اس کوڈ کو، اس ڈیسیجن کو. ٹھیک ہے، سر یہ کوڈ آف گڈ ایفرٹ. ایتھکس جو ہے نا، جی سر یہ کوڈ آف ایتھکس جو ہے سر، یہ اس میں یہ ہے بھائی، یہ ایک وہ جو مطلب جیسے بندہ ہوتا ہے وہ اپنے امپلائیز کو یا ممبرس کو نا، وہ سر ایک مطلب آئیڈیا دیتا ہے جنرل سا، اور مطلب اس کے آرگنائزیشن کے بارے میں بتاتا ہے، اور وہ مطلب کہتا ہے بھائی یہ آپ نے ایتھکس کوڈ جو کوڈز آف ایتھکس ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے. اور جو کوڈ آف کنڈکٹ ہیں وہ آگے امپلائیز اور جو ممبرز ہیں وہ آگے اس پہ اسپیسیفک سچویشن میں اگر اس کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں تو اس کو پھر کوڈ آف کنڈکٹ کہا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے، گڈ ایفرٹس. کوئی اور بتائیں گے یا پھر میں آگے چلوں؟ چلیں ماشاءاللہ 2-3 آنسرز آئے ہیں، اچھی بات ہے، فرض کفایہ انہوں نے ادا کر دی ہے. اسٹوڈنٹس یہ فائل اوپن کر لیں اپنے لیپ ٹاپس میں یا موبائلس میں، کوڈ آف ایتھکس والی. ٹھیک ہے، گو کہ میں نے یہاں شیئر کی ہوئی ہے، فائل سیکشن میں بھی شیئر کی ہوئی ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ادھر بھی میں سلائڈز میں بھی شیئر کر رہا ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. لیکن اس میں تھوڑا زیادہ بڑا مطلب ویو نہیں آ رہا، تو میں ساتھ اپنے نا اپنے پاس بھی اوپن رکھتا ہوں پی پی ٹی کی سلائڈز میں، وہاں سے پڑھاؤں گا آپ کو. جی فیضان آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، بتائیں کچھ. فیضان طاہر. السلام علیکم سر. زین نے بالکل صحیح بتایا ہے. اور شارٹلی اسپیکنگ سر اگر ہم کہیں نا تو کوڈ آف ایتھکس بیسیکلی انیبل یو ٹو میک ڈیسیجنس، مطلب یہ ہمیں ڈیسیجنس لیتا ہے. اور جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ بیسیکلی انیبلز یو ٹو ٹیک ایکشنز. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ، گڈ ایفرٹس. چلیں اسٹوڈنٹس اب ذرا خاموشی سے بس سنتے جائیں، مائک اپنے میوٹ رکھیں، اب باتیں سنتے جائیں. بہت زیادہ ایگزامپلس دے کے میں اپنی بات سٹارٹ کروں گا، بس توجہ سے سنیے گا، یہ باتیں کاٹنی نہیں ہے بات کسی نے، ٹھیک ہے. پھر جو آخر میں 5-10 منٹ 15 منٹ ہوں گے جرنل گپ شپ، جو ڈسکشن ہم کرتے ہوتے ہیں ریلیٹڈ ٹو کلاس، ٹھیک ہے، وہ آخر میں کر لیں گے. کویشچن وغیرہ بھی کسی کو ہو تو ان میں کریں گے. اب بذر خاموشی سے میری باتیں سنیے گا. اور جو پریزنٹر حضرات ہیں ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں، میں بھی کر رہا ہوں لیکن آپ بھی ذرا توجہ رکھیں تاکہ میں فل فوکس پڑھانے میں کر سکوں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میجورٹی جو پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں نا، میجورٹی وہ تقریباً ہے مسلمان. بات سمجھیے گا، ہر علاقے کے اپنے معاملات ہوتے ہیں. اگر آپ یورپ میں جائیں تو وہاں نہ ہندو زیادہ ہیں، نہ مسلمان زیادہ ہیں، نہ سکھ زیادہ ہیں، وہاں کرسچینٹی زیادہ ہے. مسلم کنٹریز کیوں کہا جاتا ہے مسلم کنٹریز؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 100% نہیں تو زیادہ تر 85 93% 94% 87% واٹ ایور مسلمس ڈومیننٹ کنٹریز ہیں. اس میں ایک پاکستان بھی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ یہاں باقی مذاہب کے لوگ نہیں رہ رہے، بالکل رہ رہے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں وہ زیادہ ہیں. اب ذرا سنتے جائیے گا بات میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں. اب اگر ہم مسلم گھرانوں کی بات کر لیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان کے مسلم فیملیز کی بات کر لیں، تو ایک عام سے عام بندہ بھی جو ہے مسلمان، عام سے عام بھی ہے، کوئی گنہگار سے گنہگار بھی ہے، تو اگر اس نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنی ہے تو کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ کوئی چاہے اپنی برادری سے کرنی ہے یا باہر سے کرنی ہے، ٹھیک ہے، یا کسی بھی مسلک کا مسلمان ہے یا کچھ بھی ہیں تو سارے ہی مسلمان نا، تو کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ اپنے مسلم فیملیز میں ہی ہوں. اسپیشلی جو یورپ میں لوگ رہ رہے ہیں 50 سال پہلے جا کے آباد ہو گئے تھے، وہاں بھی حالات کوئی اچھے نہیں ہیں، خراب ہیں، بہت سارے معاملات عجیب و غریب قسم کے ہیں. تو ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ چاہے پاکستانی کو گیا تھا 50 سال پہلے سرگودا کا تھا،
وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مطلب میری بیٹی یا بیٹے کی شادی وہاں انگلینڈ میں کسی دوسرے پاکستانی کی بیٹی یا بیٹی سے ہو جاتی ہے تو وہ سرگودی کا اس کی کوشش ہوگی کہ اچھا مطلب بندہ یا بندی مل جائیں، وہ اچھے لوگ ہوں، چاہے وہ کراچی کی کیوں، مطلب میں ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ کون سی چیزیں ہیں جو انہیں یہ ایکشنز کرنے پہ، یہ چیزیں کرنے پہ، مطلب ایکشنز تو نہیں یعنی ڈیسیژن کرنے پہ مجبور کرتی ہیں، سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں، وہ ہوتی ہے قرآن پاک اور حدیثیں. یعنی جو اسلامک ایتھکس میں بھی پیچھے آپ نے پڑھا تھا جو 4 تھے ماخذ، قرآن، سنہ، اجماع امت اور اتحاد. مطلب ایک عام سے عام بندہ بھی ہے نا، چاہے نماز وہ ٹائم پہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، چاہے کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ، اس کی بھی خواہش یہ نہیں ہوگی کہ اس کے بیٹی یا بیٹی کی شادی کسی ایسی جگہ ہو جہاں مطلب قرآن یا حدیث نہیں کہہ رہے. باقی اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی مذاہب یا وہ ہم ان کا احترام نہیں کر رہے، یہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ اس پہ فوکس کیجیے. یعنی ان کے پاس ایک گائیڈ لائنز، یہ ساری چیزیں بنی بنائی پڑی ہیں نا، جس سے مدد لے کے وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم نے مسلم فیملیز میں ہی کرنا ہے. اسی طرح شاید کرسچینس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہوگی کہ اپنے بیٹے کی شادی مسلم فیملی میں نہ کریں، کرسچین یا ہندوؤں کا بھی یہی ہوگا. یہ تو ہر جگہ یہی ہے، وہ اپنی کتابیں دیکھتے ہوں گے شاید. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوڈ آف ایتھکس اور کوڈ آف کنڈکٹ میں فرق ہم اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے ڈیٹیل سے. ابھی یہ میرا مقصد آپ لوگوں کو انوالو کرنے کا صرف یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. اسی طرح یہ آرگنائزیشنز میں کوڈ آف ایتھکس جو بنی ہوتی ہیں نا، جو آج ہم نے پڑھنا ہے امریکن سوسائٹی فار سول انجینئرس، کہ یہ ان کی کوڈ آف ایتھکس ہیں انجینئرس کے لیے، اور جو اس سے پہلے ابھی ہم یہ سٹارٹ کر رہے ہیں ٹاپک سمپل کوڈ آف ایتھکس. مقصد یہ ہے کہ جو اداروں میں کوڈز آف ایتھکس بنی ہوتی ہیں یہ اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ جو ملازمین یہاں کام کریں گے یا کر رہے ہیں ان کو آئیڈیا ہو کہ کس طریقے سے ہم نے ادارے میں بحیثیت ایک ملازم پروفیشنل چلنا ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس اتنی چیزیں ضرور ہوتی ہیں جس کی مدد سے وہ آگے چلتے ہیں، آسانی ہوتی ہے انہیں. اور یہی اگر آپ پہلی کلاس کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں ایتھکس مورالٹی والا، وہ جو سب سے پہلی کلاس تھی، یاد ہے نا، ایٹیکیٹس ایتھکس مورالٹی، اس میں بھی بیچ میں 1-2 سلائڈس تھیں کوڈ آف ایتھکس والی. بیشک آپ بعد میں اسٹڈی کر لیجیے گا، اس میں بھی تھی، لیکن میں نے آپ کو اس ٹائم کہا تھا اگلی کلاسوں میں ہم نے یہ ڈیٹیل سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ذرا میں پہلی سلائڈ پڑھ رہا ہوں. یہ کیا کہہ رہا ہے کوڈز آف ایتھکس میں؟ دا پرائمری اسپیکٹ آف کوڈز آف ایتھکس از ٹو پرووائڈ دا بیسک فریم ورک فار ایتھیکل ججمنٹ فار اے پروفیشنل. چاہے الیکٹریکل انجینئر ہے، چاہے میتھمیٹکس کا بندہ ہے، چاہے کیمسٹری کا بندہ ہے، چاہے ڈاکٹر ہے، چاہے لائر ہے، چاہے جج ہے، یا کوئی بھی ہے، کچھ بھی ہے، کوڈز آف ایتھکس اس کے ادارے کی بنی ہوں گی تو اس کو بہت زیادہ سپورٹ ملے گی. یہ جو کہہ رہے ہیں پہلی ڈیفینیشن میں، اس کو پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس ایک بنا بنایا ڈھانچہ اسٹرکچر فریم ورک ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آگے چلنے میں بہت آسانی ہوگی. اب دیکھیں نا، مسلمان فیملیز کو یہ کہاں سے پتہ لگا کہ اپنے بچے یا بچی کا نکاح مسلمانوں میں ہی کرنا ہے؟ قرآن حدیث سے پتہ لگا نا. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو کیا پتہ لگتا؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اسی طرح جو لاوارث یا یتیم ادارے نہیں ہیں ان میں کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہوتا ہے، کوڈ آف ایتھکس بھی ہوتی ہیں، کئی دفعہ مکس ہوتا ہے، کئی دفعہ الگ الگ ہوتا ہے. بہرحال یہ اتنی ضروری چیزیں ہیں کہ یہ ان کے بغیر کام نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے، شہریار عرفان آپ کو میں انگیج کر رہا ہوں. یہ ذرا سلائیڈ نمبر 2 میں آئے، بلکہ سلائیڈ نمبر 2 سے پہلے ہیں سلائیڈ نمبر 12 میں. یہ پڑھیں، یہ کیا کہہ رہا ہے سلائیڈ نمبر 12 میں؟ جی شہریار، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ سر سلائڈ نمبر 12. ہاں جی، ڈلیما کے نام سے ہوگی، پڑھیں ذرا یہ کیا کہہ رہا ہے. ڈیلیما: a situation a situation in which a difficult choice has to be made between two or more alternatives, especially ones that are equally undesirable. A difficult situation or problem. An argument forcing an opponent to choose either or two unfavorable alternatives. جی شہریار، اس سلائیڈ سے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے ذرا بتائیں. جو پوائنٹ نمبر 2 ہے اس میں تو سر ڈیفیکلٹ سچویشن اور پرابلمز ہیں اس میں. یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میوٹ کر لیں، خود کو بتاتا ہوں. اسٹوڈنٹس، یہ سلائیڈ نمبر 1 سے 12 میں جانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بیچ والی ساری چھوڑ دی ہیں، ابھی اس دوبارہ ہم شروع میں آئیں گے. یہ ٹاپک ہے ایتھیکل ڈیلیماز، مورل ڈیلیماز. یہ اگلی کلاسوں میں یہ بھی ہم نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے ود ایگزامپلز انشاءاللہ. ان سلائڈز میں کوڈز آف ایتھکس میں یہ ایک سلائڈ ڈالنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ لنک ان کا سمجھ آتا رہے کہ یہ کیا چیزیں.
اب میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل ابھی بتاؤں گا، باقی ایگزامپلز ہم انشاءاللہ جب متعلقہ کلاسوں میں پہنچیں گے زیادہ ایگزامپل تب کریں گے اس کی. دیکھیں یہ اس میں سلائیڈ نمبر 12 میں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ایسی ناپسندیدہ ناخوشگوار صورتحال جس کا کوئی ملازم یا کوئی بندہ کہیں کبھی لائف میں فیس کر سکتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. یہ کہنا آسان ہوتا ہے لیکن ہوتا مشکل ہے. ٹھیک ہے، ایک ڈاکٹر ہے مثلا، آپ سارے ڈاکٹرز ہیں کہیں کام کر رہے ہیں، ہر بندہ خود کو تصور کر لے فرضی طور پہ. اب آپ میں سے شہریار عرفان ہے، ڈاکٹر شہریار عرفان یا ڈاکٹر عمار، ڈاکٹر داؤد، ڈاکٹر عبدالحسیب، ڈاکٹر عبدالماجد شاہ، ڈاکٹر عبدالرافع، ڈاکٹر جو بھی آپ کا نام ہے. آپ شفا انٹرنیشنل میں کام کر رہے ہیں، کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ اسپتال میں کام کر رہے ہیں. اب ذرا سمجھیے گا، یہ میں فرضی مثال دے رہا ہوں، آپ انجینئر بن رہے ہیں مجھے پتہ ہے، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے اس ڈیلیما کی. پھر اس کا لنک جو کوڈ آف ایتھکس کے ساتھ ہے وہ بتاؤں گا. اب آپ لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، صبح آپ نے نیوز سنی ٹی وی میں یا کہیں سوشل میڈیا پہ، جناب کو ویڈیو آپ نے دیکھ لی کہ جناب صبح کوئی رینجر سے یا پولیس سے یا آرمی سے کوئی ٹیررسٹ کا کوئی گروپ تھا، ان کا مقابلہ ہوا، 3 سے 4 بندے مارے گئے، 2 یا 3 بچ گئے، زخمی حالت میں بھاگ گئے، یا ایک بھاگ گئے یا 2 بھاگ گئے. آپ نے خبریں سنی، ناشتہ پانی کیا، روٹی کھائی، اپنا کاموں میں لگ گئے. دن کو یا عصر کے ٹائم یا جو بھی ٹائم تھا، آپ نے دیکھا، مشاہدہ کیا کہ آپ جس جگہ کام کر رہے تھے وہاں 1-2 بندے زخمی حالت میں آئے، علاج کی اپیل کر رہے تھے، بھئی ہم بہت سخت بیمار ہیں یا ہمارا خون بہہ رہا ہے، واٹ ایور کچھ بھی. تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ وہی لوگ ہیں کہ جو صبح بھاگ گئے تھے اس مقابلے میں، بچ گئے تھے، واٹ ایور. اب ایک لمحے کے لیے آپ کا دل کرے گا، ڈیوٹی آپ کو کہے گی کہ آپ ان کی مدد کریں، ان کا علاج کریں، انہیں ایڈمٹ کر لیں ایمرجنسی میں. پھر ایک لمحے کے لیے آپ کو پریشانی ہوگی کہ یہ پولیس کیس ہے یا پولیس یا رینجرز پیچھے ہیں، تو اب ہم کیا کریں. مطلب پریشانی تو ہوگی نا، یہ کہنا آسان ہے لیکن اس طرح کی سچویشن میں بندہ ڈر رہا ہوتا ہے یا کچھ بھی. تو کوڈز آف ایتھکس جب آپ نے دیکھے ہوں گے نا اپنے ادارے کے، جب آپ بھرتی ہوئے تھے، یہ کوڈز آف ایتھکس ہی ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو مدد فراہم کرتے ہیں اس ٹائم کسی طرح کا ڈیسیژن کرنے میں. اب جن 3 بچوں نے یہ شروع میں بتایا تھا، ایک فیضان تھے اور 2 اور تھے کہ سر ڈیسیژن میکنگ ہوتا ہے اور کوڈ آف کنڈکٹ ایکشن میں کرتا ہے، وہ سارے باقی بچوں سمیت وہ تینوں بھی میری بات زیادہ بہتر انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ نے ڈیسیژنس کرنے ہوتے ہیں کچھ. اب اس ٹائم کوئی آپ کو دوسرا ڈاکٹر یا نرس ڈرا رہی ہو، نہیں سر نہیں علاج نہ کریں، پھنس جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو اچھا ڈاکٹر وہی ہوگا جو اس ٹائم کہے گا نہیں ہمارا فرض ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارے کوڈ آف ایتھکس تھی، یہ ساری چیزیں تھیں کہ ہم نے علاج کرنا ہے لوگوں کا. ہم نے یہ نہیں دیکھنا مسلمان پیشنٹ ہے یا ہندو ہے یا کرسچین ہے یا یہودی ہے یا سکھ ہے یا کچھ بھی، ہمارا کام ہے علاج کرنا. ایک مثال ہے نا، اس ٹائم بندہ یہ تو نہیں کرے گا نا کہ کون ہمارے مسلک کا ہے، کون فلاں علاقے کا ہے، کون یہ ہے. یہ کام شروع ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب خود ثوابی کے ہیں تو وہ کہیں جی میں نے صرف ثوابی والوں کا علاج کرنا ہے، میں نے کراچی، میں مثال دے رہا ہوں، یا کراچی والا کہے میں نے پنجاب والوں کا نہیں کرنا ہے، پنجاب والے کہے میں نے، مطلب ایسے ہے نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، بات سمجھیں. اسی طرح اب اگر اس ٹائم ڈاکٹر صاحب نہیں کریں گے تو کام تو نہیں چلے گا، لیکن ڈاکٹر کو ساتھ ڈرانے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ پھنس جاؤ گے، یا خود اس کے مائنڈ میں آئے گا. تو اس ٹائم سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے جب بھرتی ہوئے تھے کوڈ آف ایتھکس اپنے انہوں نے پڑھی تھیں، چاہے وہ ٹانگی ہوئی تھی جگہ جگہ ڈفرینٹ دیواروں پہ یا شارٹ فارم میں ان کے پاس تھی، تو انہیں پتہ ہوگا کہ ہمیں بغیر ڈرے اپنا کام کرنا ہے. لیکن بہتر سچویشن اس ٹائم یہ ہوگی کہ ساتھ وہ رینجرز کو یا پولیس کو یا ان لوگوں کو بھی اطلاع کر دیں کہ سر آئی تھنک کہ جن لوگوں کی آپ کو تلاش تھی وہ ادھر آ چکے ہیں، ہم نے انہیں ایڈمٹ کر لی ہے، نگرانی ہمارے لوگ کر رہے ہیں، سیکیورٹی بھی ہماری ان کی نگرانی کر رہی ہے کہ بھاگ نہ جائیں. تو آپ آ کے جب وہ ٹھیک ہوں گے تو انہیں لے جائیں. بات سمجھ رہے ہیں نا اسٹوڈنٹس کے، مطلب اعتدال و بیلنس پہ، یہ نہیں کہ آپ نے اس ٹائم علاج کر کے ان کو جناب پھولوں کے ہار پہنا کے بگا دینا، یہ بھی نہیں، پھر تو بندہ خواہ مخواہ پھنستا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہترین اس ٹائم ڈیسیژن میکنگ یہی ہو سکتی ہے کہ بندہ ان کو داخل کر لے، علاج کرے، کیا پتہ وہ مر جائیں اگر آپ علاج نہ کریں، اور بعد میں ادارے ہی آپ کو کہہ رہے ہوں کہ آپ لوگوں نے ایڈمٹ کیوں نہیں کیا، اگر آپ ان کو بر وقت بچا لیتے تو کئی اور لوگوں کا یہ نام بتا دیتے جو غلط تھے. سمجھ رہے ہیں نا، اس ٹائم یہی ہوگا کہ آپ نے ان کی جان بچانی، ہو سکتا ہے کئی اور لوگوں کے وہ نام بتا دیں. تو اس طرح کی ناپسندیدہ یا ناخوشگوار سچویشنز کا سامنے، یہ ڈیلیماز ہوتے ہیں، ایتھیکل یا مورل ڈیلیماز. ٹھیک ہے، اگلی کلاسوں میں یہ ٹاپک ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، ویکلی لیسن پلان میں آپ یہ سارا دیکھ سکتے ہیں، سب چیزیں لکھی ہیں. اب آ جائیں دوبارہ سلائڈز پہ، اسٹارٹ میں دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں. کوڈز آف ایتھکس، دا پرائمری اسپیکٹ آف کوڈز آف ایتھکس از ٹو پرووائڈ دا بیسک فریم ورک فار ایتھیکل ججمنٹ فار اے پروفیشنل. میرے خیال میں اب آپ کو یہ چیز زیادہ بہتر کلیئر ہو جائے گی دوبارہ. اب آ جائیں سلائڈ نمبر 2 میں. جی شریار ذرا سلائڈ نمبر 2 پڑھیں، کیا کہہ رہی ہے؟ The codes of ethics are guidelines for a specific group of professionals to help them perform their roles, to know how to conduct themselves, and to know how to resolve various ethical issues. The code of ethics helps the professionals to apply moral and ethical principles to the specific situation
encountered in professional practice. These codes convey the rights, duties, and obligation of members of the profession. جی شریار اب تو اتنا زیادہ میں نے ایک ایگزامپل دے کے بھی بتایا، اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں، انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے نا؟ یس سر، جو آپ نے بتایا تھا سر یہ سر اسی ڈیٹیل میں آ گیا. جی اسٹوڈنٹس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ نمبر 2 میں کوڈز آف ایتھکس کو نا دوبارہ ڈیفائن کیا گیا، ایکسپلین کیا گیا. یہ وہی ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کوئی بھی گروپ آف پروفیشنل، دیکھیں ایک بندہ اکیلا کام کرے گا تو ایک پروفیشنل ہو جائے گا. واحد جمع بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں سنگولر پلورل. اب جب دو یا دو سے زیادہ لوگ ہوں گے تو پروفیشنلز ہو جائیں گے، ایس لگ جائے گا ساتھ. سمپل سی بات ہے کہ جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں کسی بھی جگہ، یہ کوڈز آف ایتھکس ان کو گائیڈ لائنس دیتی ہیں کہ اپنا کام انہوں نے کیسے پلے کرنا ہے. سیم لائک دیٹ ایگزامپل آف ڈاکٹر صاحب which was working in Shifa International or PIMS or any other hospital of Pakistan or any مطلب کوئی بھی کسی اور ملک میں بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اگر کوڈز آف ایتھکس نہ ہوتے تو ڈاکٹر کو کیا پتا ہوتا یار میں نے کیا کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگلے پوائنٹس میں بھی یہی ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ایتھیکل پرنسپلز یا وہ ساری ججمنٹس ان کے مطابق انہوں نے کرنی ہے بغیر ڈرے. خیر آگے پازیٹیو رولز آ رہے ہیں، یہ چیزیں مزید آپ کو کلیئر ہو جائیں گی اگلی سلائڈز میں انشاءاللہ. سنتے جائیں. جی شریار آگے ذرا پڑھیں سلائڈ نمبر 3 میں یہ پازیٹیو رولز کون کون سے ہیں بتائیں. Inspiration, guidance, support for responsible conduct, deterring and disciplining unethical professional conduct, education and promoting of mutual understanding, contributing to a positive public image of the profession, protecting the status quo and suppressing dissent within the profession, promoting business interest. جی جی اسٹوڈنٹس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 8 پازیٹیو رولز لکھے ہیں کوڈز آف ایتھکس کے. اب ہم اگلی سلائیڈ میں ان کو باری باری پڑھتے ہیں. اگر تو آپ نے کوڈ آف ایتھکس کی ڈیفینیشن صحیح طریقے سے ابھی سنی ہے، پڑھی ہیں اور ایگزامپل سنی ہے ڈلیما میں، جو کوڈ آف ایتھکس یہ ہوتے ہیں کہ ڈلیما میں مدد فراہم کرتے ہیں، تو اب آپ کو یہ اگلے پازیٹیو رول سمجھنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہے گا. بہت ایزی چیزیں ہیں، بس سمجھیں ساتھ ساتھ رہیں. انسپائریشن، ایتھیکل کوڈز، یہ جو لوگ پریزنٹر ہیں کائنڈلی ساتھ ساتھ جو اکا دکا لوگ آ رہے ہیں ایڈ کرتے جائیں. میں بیچ میں خود بھی کر رہا ہوں، مجھے مشکل ہو رہی ہے نا، میں توجہ سے پڑھانا چاہ رہا ہوں، میں ماؤس سے خود کو ذرا دور رکھ کے پڑھانا چاہ رہا ہوں فل فوکس تاکہ ادھر سر رکھوں. ہم ٹھیک ہے کر ساتھ رہے ساتھ ہیں ایڈ کر. ایکسیپٹ، آپ پڑھائیں بس ہم کر رہے ہیں ایکسیپٹ. نہیں پھر بیچ میں کوئی آ جاتا ہے نا، پھر بعد میں آپ پہ کوئی بلیم نہ کرے کہ ہمیں ایڈ نہیں نے کیا. میں آپ کی خاطر آپ کو سمجھا رہا ہوں. اوکے اوکے سر. جی انسپائریشن، ایتھیکل کوڈز پرووائڈ اے پازیٹیو انسپائریشن فار دا پروفیشنلز ٹو ایکسرسائز دیئر obligations effectively. These codes inspire the engineers to apply moral principles under the various conflicting situations. اب آپ اسٹوڈنٹس دیکھیں اس پہلے رول میں انسپائریشن کا بتایا گیا، ٹھیک ہے. اس میں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو کوڈز آف ایتھکس ہوتے ہیں نا کسی بھی ادارے میں، کوئی بھی ادارہ ہے کچھ بھی ہے، چاہے انجینئرز ریلیٹڈ ادارہ ہے، چاہے لائر سے ریلیٹڈ ادارہ ہے، چاہے ججز یعنی لیگل ایتھکس آپ کہہ سکتے ہیں جنہیں، یا جو مینجمنٹ سائنسز کے لوگوں کا ادارہ ہے، پروفیشنلز بزنس کے لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے ایک میں بھی ہوں، یا کوئی اور کسی بھی نوعیت کا ادارہ ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹرز ہو گئے، کچھ بھی ہو گیا، آرکیٹیکٹس ہو گئے، کچھ بھی ہو گیا، مطلب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا نالج اسکلز ابلٹی جن میں ہوتی ہیں، پروفیشنل جو ہے، ٹھیک ہے، جو اوپر والے لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے ڈگری ہولڈرز. تو اب یہ جو لوگ ہیں انسپائریشن ہوتی ہے، ملتی ہے انہیں اپنے کوڈز آف ایتھکس سے. جب انسپائریشن ملتی ہے تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ لوگ اپنے رولز افیکٹولی، اپنے فرائض افیکٹولی پرفارم نہیں کریں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ آگے یہ دوسرے پوائنٹ میں یہی بتا رہا ہے کہ جب ویریس کنفلکٹنگ سچویشنز آتی ہیں تو یہ کوڈ آف ایتھکس ہی ہوتی ہیں، وہ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں انسپائریشن لے کے. کلیئر؟ ڈیسیژن میکنگ پہ زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوڈ آف ایتھکس اور کوڈ آف کنڈکٹ میں ڈفرنس ہم نے زیادہ ڈیٹیل سے پڑھنا ہے اگلی کلاس میں. آج تو جسٹ میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ پڑھیں اور 2-4 پوائنٹس آئے. اگلی کلاس میں ہم نے زیادہ ڈیٹیل سے پڑھنا ہے، اس میں کوئی ڈفرینسز ہوں گے، کچھ سملیرٹیز ہوں گی، لیکن آئیڈیا بہرحال آپ کو ماشاءاللہ مل گیا. اگلے پوائنٹ میں آ جائیں گائیڈنس. The ethical codes or code of ethics provide guidelines for achieving the obligations of professionals. These codes also provide specific guidelines which tell how to apply the code to the unique situations. دیکھیں وہی سیم چیز ہے، بس اوپر ہیڈنگ چینج ہو گیا، پہلے انسپائریشن تھی اب گائیڈنس آ گئی. یعنی آپ نے کوڈز آف ایتھکس کی مدد سے اپنے ڈیسیژن میکنگز میں رول پلے کرنے میں نہ صرف انسپائریشن لے کے آپ کرنے بلکہ گائیڈنس لے کے آپ نے یہ سارے معاملات کرنے ہیں. سمپل، ٹھیک ہے جی. آگے تھرڈ میں آ جائیں سپورٹ. The ethical codes offer positive and potential support to engineers to perform their duties in ethical manner.
At times, the codes can serve as legal support for those engineers who are tangled in professional obligations and conflicts. یعنی codes of ethics ہی ہوتے ہیں جو آپ کو morally support کرتے ہیں, legally support کرتے ہیں. اب اگر آپ کو اس ٹائم کوئی پولیس والا کہتا ہے نا, یا رینجرز والا کہتا ہے کہ ہم آپ پہ قانونی کیس کریں گے, آپ نے ٹیررسٹ کی مدد کیوں کی, آپ نے ان کو داخل کیوں کیا, تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کیوں کرے گا؟ آپ نے کوئی خدا نخواستہ جا کے حملہ تو نہیں کیا نا کسی پہ, آپ نے تو اپنی فرائض پورے کیے. آپ کہہ سکتے ہیں سر کہ ہم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا, ہم نے تو الٹا ایک اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیا ہے, سیوک رسپانسبلٹی اپنی پوری کی ہے, ہم نے اپنے ایتھیکل ڈیوٹیز فلفل کی ہیں, ہم نے تو ان کا علاج کیا ہے, ہم نے کوئی بگایا تھوڑی ہے. یا تو تب ہم پہ کیس بنے, ہم نے ان کا علاج کر کے انہیں بگا دیا, یا آپ سے کوئی بات خفیہ رکھی ہے. ہم نے تو اچھے شہری ہونے کا, اچھا ڈاکٹر ہونے کا, اچھی نرس ہونے کا ثبوت دیا ہے, اچھا سٹاف ہونے کا ثبوت دیا. ہم نے تو آپ کو اطلاع دی ہے کہ آپ کے جو متعلقہ بندے ہیں, ہمیں ڈاؤٹ تھا یہی ہو سکتے ہیں جو بھاگ گئے تھے صبح زخمی حالت میں, تو ہم پہ کس چیز کا کیس؟ ٹھیک ہے, تو کچھ نہیں کوئی کر سکتا جب آپ صحیح طریقے سے چل رہے ہوں. تو آپ نے یہی سارے معاملات دیکھنے ہیں. یہ سپورٹ آپ کو ہوتی ہے, لیگلی سپورٹ, کہ جب کوئی اس طرح کے ایشوز میں آپ کا کوئی ہو نا, کوئی ڈلیما وغیرہ والی سچویشن. امید ہے کہ چیزیں کلیئر ہو رہی ہوں گی. آگے چوتھا پوائنٹ ہے ڈیٹرنس اینڈ ڈسپلن. The ethical codes can be used for deterring and disciplining unethical professional conduct. These codes are also considered as the formal basis for investigating unethical conduct. گو کہ کوڈ آف کنڈکٹ ہوں گے جو ایکشنز پہ زیادہ فوکس کریں گے, کوڈ آف کنڈکٹ وہ ہوں گے, لیکن یہ ڈیسیژنس پہ ہوں گے کوڈز آف ایتھکس. اور یہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی کہ آپ کو ایک لا عمل بنا کے دے دیا جائے گا, ڈسپلن کی حدود و قیود, باقی جتنے معاملات, کسی کو غلط چیز سے باز رکھنا. ڈیٹرنس کا مطلب ہوتا ہے باز رکھنا, روکنا, ٹھیک ہے, کسی چیز سے کسی کو. تو یہ کوڈز آف ایتھکس ہی ہوتے ہیں جو آپ کو حدود بتاتے ہیں, لمیٹیشنز بتاتے ہیں کہ آپ نے ان کے اندر اندر رہ کے ساری چیزیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یہ خیر اگلا ٹاپک اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ٹاپک نمبر 7, کلاس نمبر 7. جب ہم اگلی کلاس میں جائیں گے نا انشاءاللہ, پھر دوبارہ یہ کچھ چیزیں میں آپ کو ریمائنڈ اور ریکال کروں گا. پھر دونوں کا جب لنک بنے گا آپ کو زیادہ ساری سلائڈ سمجھ آ جائیں گی. چوتھا رول یہی تھا کہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ کوڈز آف ایتھکس ہی ہوتے ہیں جو نہ صرف آپ کو انسپائریشن دیتے ہیں, نہ صرف گائیڈنس دیتے ہیں, نہ صرف آپ کو مطلب سپورٹ دیتے ہیں اخلاقی, مورلی, ایتھیکلی, لیگلی, بلکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کیا معاملات ہیں ڈسپلن سے ریلیٹڈ. یہ دیکھیں نا, دا کوڈز آر آلسو کنسیڈرڈ ایز دا فارمل بیسس فار انویسٹیگیٹنگ ان ایتھیکل کنڈکٹ. ٹھیک ہے, اگلا 5واں پوائنٹ آ جائیں. یہ سر کائنڈلی میوٹ کر لیں سارے خود کو. اگلا جو 5واں پوائنٹ ہے وہ ہے ایجوکیشن اور میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ریلیٹڈ. اس میں یہ کہہ رہا ہے دا ایتھیکل کوڈز کین بی یوزڈ ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اینڈ ادر پلیسز فار emphasizing the importance of moral issues and values. They are also useful to encourage a shared understanding among professionals, the public, and government organizations concerning the moral responsibilities of engineers. دیکھیں اب اگر آپ لوگ یو ٹی ٹیکسلا میں کام کر رہے ہیں نا, چاہے سول انجینئر کی حیثیت سے کر رہے ہیں, تو آپ کا دوسرے سول انجینئر کے ساتھ کیسا پروفیشنلی ریلیشن ہے, یہ آپ کو مدد دیتا ہے کوڈ آف ایتھکس. آپ کو وہ دیتی ہے, آپ کو پتہ ہوگا ان چیزوں کا کہ یار یو ٹی کی کوڈ آف ایتھکس ہی ہیں. نہ صرف سول انجینئرس کا ایک دوسرے کے ساتھ, بلکہ سول کا مکینیکل کے ساتھ, مکینیکل کا مکینیکل کے ساتھ, مکینیکل کا الیکٹریکل والوں کے ساتھ, یا بیسک سائنس والوں کے ساتھ, یا بیسک سائنس والوں کا سی ایس والوں کے ساتھ, یا اوورآل ایک ادارے کے اندر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر جتنے بھی پروفیشنلز ہیں سب کا, یا پھر ایک ادارے کے پروفیشنل جتنے بھی اقسام کے ہیں باقی دوسرے اداروں کے پروفیشنل کے ساتھ ان کا. جیسے اب اس میں لکھا گیا امنگ ڈفرینٹ پروفیشنلز, ٹھیک ہے, دوسرے آرگنائزیشنز پبلک کے ساتھ. یعنی پی سی والوں کے ساتھ یو ٹی کے امپلائیز کا کیسا یعنی لنک ہوگا, کیسے معاملات ہوں گے. پی سی والا ایک الگ ادارہ ہے نا, پاکستان انجینئرنگ کونسل, لیکن یہ ہے کہ جتنے بھی انجینئر ریلیٹڈ لوگ ہیں پاکستان میں, ان کے بغیر پی سی کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. رجسٹریشن نمبر یہی لوگ دیتے ہیں پی سی والے. تو یعنی ایک ادارے کے اندر ڈفرینٹ لوگوں کا آپس میں کیسا ریلیشن ہے, یا ایک ادارے کا دوسرے لوگوں کے, دوسرے ادارے کے لوگوں کے ساتھ, یا پبلک کے ساتھ, یا جتنی بھی گورنمنٹ آرگنائزیشن ہیں. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ یہ کوڈ آف ایتھکس اتنی ضروری چیزیں ہیں کہ یہ ہوں گی تو آپ کتنے سارے فائدے ہوں گے. آگے جی کنٹریبیوٹنگ ٹو دا پروفیشنز پبلک امیج. ٹھیک ہے, اس میں کہہ رہا ہے دا ایتھیکل کوڈز کین کنفر اے پازیٹیو image to the public of an ethically committed profession. The codes enable the engineers to serve the public more effectively. ایک ایگزامپل اور بتا رہا ہوں. آپ لوگ گھر میں کبھی اس طرح کے کاریگر کو نہیں بلائیں گے سفیدیوں کے لیے, رنگ شنگ کرنے کے لیے دیواروں کے لیے, کارپینٹر جو ہوتا ہے, کبھی اس طرح کے بندے کو نہیں بلائیں گے جس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے, شہرت اچھی نہیں ہے, ساکھ اچھی نہیں ہے. آپ کبھی کسی ایسے استاد سے رابطہ نہیں کریں گے. استاد وہ جو ہوتا ہے نا جن کے آگے شاگرد ہوتے ہیں کہ یار کوئی اپنا ایک بندہ بھیجو سفیدیوں کے لیے. عموماً یہ لوگ استاد کہتے ہیں نا. آپ نے اکثر لڑکوں نے بال شل سیٹ کرانے گئے ہوں گے باربر کی شاپ پہ, تو دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکا کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے استاد کٹنگ کیسے کر رہا ہے, بال لوگوں کے کیسے کاٹ رہا ہے. وہ ابھی کاریگر ہوتا ہے, ابھی اس نے کام سیکھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس نے کام شروع نہیں کیا ہوتا, لیکن باریکیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح میرا استاد کام کر رہا ہے. کبھی کسی آپ ایسے بندے سے بال سیٹ نہیں کرائیں گے جو
صحیح اچھا کام نہیں کرتا. اسی طرح کبھی آپ کسی ایسے بندے یا اس کے استاد سے رابطہ نہیں کریں گے کہ یار ہمارے گھر میں 4-5 مرلے کا مکان ہے, ڈبل سٹوری پورشن ہے, تو کوئی ایسا بندہ بھیجو جو 2-3 ہفتوں میں کام کھائیں گے ٹھیکے پہ یا دیہڑیوں پہ یا وٹ ایور. اگر کوئی بندہ اچھا کام کرتا رہا ہے ماضی میں آپ کے کزن کے گھر یا کہیں, تو آپ کزن سے کہیں گے یار اس کو کہو میرے گھر بھی آ کے کام کر دی, یا خود اس کا نمبر لیں گے اس کے استاد سے رابطہ کریں گے. اب بات سمجھ رہے ہیں, جو بندہ کام صحیح کرتا ہے, اب یہ نہیں کہ 3 گھنٹے کا کام بندہ 2 دن لگا دے, کبھی سگریٹ پینے کے بہانے چلا جائے, کبھی واش روم کے بہانے چلا جائے, کبھی پانی یا شربت پینے کے بہانے. ٹھیک ہے اگر کسی نے کوئی معاملات ہیں, کوئی 3 گھنٹے کا کام 10 میں نہ کرے, چلو 3.5 میں کر دی, ایک نارمل بات ہے, تھوڑا بہت اوپر نیچے پلس مائنس چلتے رہتے ہیں. پر یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا, ایک دن کا کام بندہ ہفتہ لگا دے, اگلوں کا بھی ٹائم ویسٹ کرے اپنا, تو کبھی آپ اس سے ایسا کام کرائیں گے؟ نہیں کرائیں گے نا. لیکن جو بندہ اچھا کام کرتا ہے آپ اس کو معاوضہ بھی دیں گے, آپ اسے خوشی سے بلائیں گے بھی, آپ کہیں گے یار 10 جگہ بتائیں گے بھی. یہ میں نے آپ کو ایک جرنل اگزامپل بتائی ہے. اب آپ آ جائیں پوائنٹ پہ دوبارہ, کنٹریبیوٹنگ ٹو دا پروفیشنز پبلک امیج. تو یہ ایک پروفیشنل جو کوڈز آف ایتھکس سے مدد لے کے, گائیڈنس انسپائریشن لے کے یہ سارے معاملات اپنے اچھے طریقے سے جب کرتا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا لوگوں کی نظر میں اچھا امیج نہ بنے, یا اس کے پروفیشن کا اچھا امیج نہ بنے, یا اس کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا اچھا امیج نہ بنے. تو یہ کوڈز آف ایتھکس ہوتی ہیں جو لوگوں کو انیبل کرتی ہیں کہ وہ پبلک کو اچھے طریقے سے افیکٹولی سروس ان کو فراہم کر سکے. پروموٹنگ دا اسٹیٹس کو, یہ ذرا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, یہ سمجھیے گا, اس میں نے ذرا زیادہ ڈیٹیل سے آپ کو بتانا ہے. پہلے تو مجھے آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ اسٹیٹس کو ہوتا کیا, پھر میں آگے چلوں گا. سوچ کے بتائیں. اسٹیٹس کو کیا ہوتا ہے, کوئی بتائے گا؟ جی اشفاق علی, آپ نے ہینڈ ریز کیا, بتائیں. صورتحال کو کہتے ہیں سر. ہاؤ, وچ کائنڈ آف صورتحال؟ سر اسٹیٹس اسے کہتے ہیں جب کوئی بندہ جاب کرتا ہے کسی بھی بہت بڑا ادارہ ہے, وہاں پر کوئی فار ایگزامپل سر جیسے آپ ہیں یو ٹی ٹیکسلا میں پڑھاتے ہیں پروفیشنل ایتھکس, کہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ میرے اسٹیٹس ہے, ایسے سر آئی تھنک کہتے ہیں کوئی بھی کسی کی جاب کرنے کے لیے. وہ ٹھیک ہے ڈیئر, وہ ٹھیک ہے, وہ اسٹیٹس ہوتا ہے. میں پوچھ رہا ہوں اسٹیٹس کو, آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن دا کوشچن وچ از بینگ آسکڈ ٹو یو از وٹ از دا میننگ آف اسٹیٹس کو. جی اشفاق آپ بتائیں, پھر عبداللہ, عدنان آپ بتائیں, باری باری سب سے پوچھتا ہوں, 3 لوگوں نے ہینڈ ریز کیا. جی اشفاق آپ نے بتا دیا تھا صورتحال, آگے عبداللہ, عدنان آپ بتائیں, آپ کو موقع دے رہا ہوں. سر یہ بیسکلی جو آپ کی ایگزسٹنگ اسٹیٹس ہوتا ہے افیئرس کا, سوشل افیئرس کا, پولیٹیکل افیئرس کا, کسی بھی آرگنائزیشن میں یا کسی بھی جگہ, وہ یہ اسٹیٹس کو ہوتا ہے بیسکلی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی محمد اسد, آپ کیا بتائیں گے؟ سر میرے خیال میں جس طرح ایک آئی کیو ہوتا ہے نا, ہر بندے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے لیول کے تھنکنگ یا اس کا ہوتا ہے, اس طرح ایس کیو ہوتا ہے, ہر بندے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے بھائی کہ اسٹیٹس اس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے دوسرے سے. میرے خیال میں یہ ہوتا ہے سر. چلیں چلیں, تھینک یو جی, آپ سب کی پارٹیسپیشن کا شکریہ. اب ذرا خاموشی سے میوٹ ہو جائیں سارے اور سنتے جائیں. دیکھیں ایک بندے نے بیچ میں, سب نے اچھی کوشش کی ہے, لیکن ایک نے زیادہ کلیئرلی بتایا کہ جو سوشلی پولیٹیکلی یا کسی قسم کی بھی صورتحال جو چل رہی ہوتی ہے, یہ پوائنٹ پہ پھر دوبارہ میں آؤں گا ایگزامپل کے بعد. یہاں تو یہ کہہ رہا ہے پروٹیکٹنگ دا اسٹیٹس کو, لیکن پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹیٹس کا ہوتا کیا ہے. یہ کسی, اکثر آپ نے سیاستدانوں کے منہ سے سنا ہوگا, اسٹیٹس کو ہوتا ہے جو چیز چل رہی ہوتی ہے نا وہی, اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے چینج. اسٹیٹس کو ایسی سچویشن, ایسی صورتحال کو کہتے ہیں جو کسی بھی گھر میں, محلے میں, سوسائٹی میں, علاقے میں, آرگنائزیشن میں, ملک کی سطح پہ, انٹرنیشنل سطح پہ جو چل رہی ہے, اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے چینج, تبدیلی لانا. اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اکثر سیاستدانوں میں آپ نے جو سنی ہیں باتیں ٹی وی پہ, جو سنتے آ رہے ہوں گے پچھلے کئی سالوں سے. لیکن خیر میرا مقصد وہاں جانا نہیں ہے, میں آپ کو یہ پڑھا رہا ہوں جو میں اسی پہ رہوں گا, بس بات سمجھیے گا. اب ایک خاندان کے اسٹیٹس کو ہم 1 منٹ آ جاتے ہیں, ذرا سنتے جائیں توجہ سے. ایک کوئی خاندان ہے, کوئی برادری ہے, میں نام نہیں لے رہا, جرنل ہے, جس کی جو بھی کاسٹ ہے, میں نام نہیں لے رہا کسی کا, جرنل کوئی ایک برادری چلتی آ رہی ہے پچھلے 800-900 سال, 1000-1200 سال, وہ انہیں فخر ہے اپنے آپ پہ بہت زیادہ, یا واٹ ایور کچھ بھی. انہوں نے, ان کے خاندان کے بڑوں نے نسل در نسل یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ ہمارے بیٹوں کی شادیاں ہماری برادری کی لڑکیوں سے ہوں گی, اور ہماری بیٹیوں کی شادیاں ہماری برادری کے لڑکوں سے ہوں گی. مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے سر, میں نہ مجھے کسی سے لینا دینا, نہ میں جرنل سمجھانے کے لیے اگزامپل دے رہا ہوں, جس کا جو دل ہے کرے, ہمیں کیا لینا دینا, بات سمجھیے گا. لیکن اب کوئی ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں کہ کوئی
ایسے معاملات ہیں، اگر ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی عمر بڑھ رہی ہے، یا بیٹے ہیں وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، تو مطلب اچھے رشتے برادری کے یہ خاندان کے اندر فیملیز میں نہیں مل پا رہے. تو اب کہاں لکھا ہوا ہے، کس قرآن یا حدیث یا شریعت یا کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے بغیر کسی دوسری کاسٹ کے مسلمانوں سے بچوں کی شادیاں کر دیں گے یا دوسرے علاقے سے کر دیں گے تو وہ کوئی حرام ہو جائے گا، یا جناب گناہ کبیرہ ہو جائے گا، یا جناب ناک کٹ جائے گی، یا جناب کہیں لکھا تو نہیں نہ ہوا. تو اب کچھ ایک گروپ آگے آتا ہے اپنے باپ دادے لکڑ دادے کے طور طریقوں کو، یہ نہیں کہ ان کو جناب بدتمیزی پہ اتر آتا ہے. وہ کچھ ینگ جنریشن ہے، کچھ اس میں لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ لڑکے بھی ہو سکتے ہیں، وہ بڑے مؤدب طریقے سے اچھے طریقے سے دادا دادی کے پاس جاتے ہیں، نانا نانی کے پاس. یہ جو خاندان کے بڑے بزرگ ہیں جو بڑے ہوتے ہیں سفید داڑیوں والے عموماً بارش، ٹھیک ہے بات سمجھے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ مطلب ضروری نہیں ہے دادا نانا ہی، کوئی بھی بڑے ہیں خاندان کے، انہیں کہتے ہیں کہ ہماری رائے یہ ہے کہ ہم نے ڈفرینٹ علماء سے سنا ہے، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے علماء سے پوچھا ہے، تو یہ جو چیزیں ہمارے خاندان میں یا برادری میں چلتی آ رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں. تو ہماری خواہش ہے کہ آپ لوگ یہ اپنی سختی ختم کریں. اگر ہماری بہنوں بیٹیوں کے رشتے باہر سے آ رہے ہیں تو ہم ان چیز کو اب چھوڑ دیں جو پچھلے 1400-1500 1900 سال 700 سال 500 سال سے چلتی آ رہی. جو ہونا تھا ہو گیا، اگلے مر آ گئے اپنے فیصلے کر کے. اب آپ یہ دیکھیں رشتے طے کرنے کا معیار یہ دیکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوئی اچھا رشتہ آ جائے آپ یہ دیکھیں، یہ نہیں کہ بالکل پوچھ ہی نہیں کوئی ایسی کسی کے ساتھ بھیج دیں، یہ بھی نہیں ہے. میں یہ فرض ایک ایگزامپل فرضی دے رہا ہوں بھی آپ لوگ اگر ہیں اس طرح کے کچھ ایک ینگ لوگ اپنے بزرگوں سے بات کر رہے ہیں اس طریقے سے بات سمجھیں، تو آپ لوگ جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں بھی یہ بھی نہیں ہے کہ بہنوں بیٹیوں کی شادیاں یا ہمارے بچوں کے لیے کوئی لڑکی آپ نے لانی ہے، تو یہ نہیں کہ جناب آپ نے بالکل ہی ایسی شروع کر دیا، تھوڑی سی تحقیق کر لینی چاہیے. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ اگر اپنے خاندان میں کوئی مناسب رشتے نہیں ہیں، جوڑ نہیں ہے، تو لازمی تو نہیں ہے نا کوئی اسی طرح ہم نے بہنوں بیٹیوں کی زندگیاں برباد کرنی ہے یا انہیں نفسیاتی مریض بنانا ہے یا خدا نخواستہ ڈپریشن کا عادی انہیں بنانا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے. تو یہ کس جگہ لکھا ہے؟ انکل، دادا جی، نانا جی، بزرگ صاحب، وٹ ایور، اماں جی، آنٹی جی، وٹ ایور، خالہ جی، پھپھو جی، بھی ہم نے ڈفرینٹ علماء سے سنا ہے، ڈفرینٹ لوگوں سے ہم نے رائے لی ہے، تو سب یہی کہتے ہیں یہ غلط طریقے ہیں، غلط رسوم بنی ہوئے ہیں سوسائٹی میں. تو یہ ایک سٹیٹس کو کے خلاف آپ جا رہے ہیں، کسی مثبت تبدیلی کی سائڈ آپ جا رہے ہیں. اب اگر آگے سے بچے جو ہیں بدتمیزیاں شروع کر دیں بڑوں کے ساتھ، یا جو بڑے ہیں جن سے آپ نے بات کی تھی وہ بچے بن جائیں، اکثر مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ بڑے جو ہے نا وہ بڑا پن ادا نہیں کرتے، وہ بچے بن جاتے ہیں ضد میں، یا جو بچے ہیں وہ بڑا بننے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. اگر بڑے ہیں حقیقی معنوں میں بڑے بنے، بڑوں والا کردار پلے کریں، رول پلے کریں، اور بچے صحیح معنوں میں بچے بنے، اپنی لمٹ سے آگے نہ نکلیں، تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اب اگر سمجھدار بڑے ہیں اس قبیلے کے، خاندان کے، برادری کے، چاہے کوئی بھی ہے، میں نام نہیں لے رہا، جرنل ایک ایگزامپل دے کے سمجھا رہا ہوں، تو وہ سوچیں گے کہ یار واقعی جو ہو چکا اب ان چیزوں پہ نہیں پڑنا چاہیے، یہ چیزیں واقعی شریعت کے خلاف ہیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ برادری میں خاندان میں رشتے ہیں تو آپ لازمی باہر جائیں، یہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی پراپر جوڑ نہیں بن رہا تو یہ تو نہیں ہے نا بیٹے یا بیٹی یا کسی کی زندگی برباد کرنے کا حق تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ایک سائڈ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے، اور دوسری سائڈ خاندان کے سو کالڈ کوئی بڑے ہیں یا کوئی اس طرح کے لوگ ہیں جنہیں پتہ کسی بات کا بھی نہیں ہے، بس ضد ایک ہر جگہ ان کی آڑے آ جاتی ہے، تو پریفر تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو کرنا پڑے گا نا اس ٹائم. تو کچھ لوگ اگر اس ٹائم یہ باتیں کریں تو سٹیٹس کو کے خلاف جا رہے ہیں، یعنی چینج والی سائڈ جا رہے ہیں، اور مثبت تبدیلی اگر آ سکتی ہے تو ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی خاندان کے اس طرح کے کچھ طور طریقے چلتے آ رہے ہیں شادی کے علاوہ، میں اب بتا رہا ہوں جو ٹھیک ہیں، اور اب ینگ جنریشن غلط راستے پہ جا رہی ہے یا وہ کہتی ہے کہ یہ چینج ہونا چاہیے، تو وہاں چینج ضروری نہیں ہے ہوئی ہو. مطلب یہ ہے کہ کئی دفعہ سٹیٹس کو یہ جو چیزیں صحیح چل رہی ہیں وہ چلتی رہنی چاہیے، اور کئی دفعہ جو نامناسب چیزیں چلتی آ رہی ہیں اگر ان کو کسی حد تک چینج کرنا پڑتا ہے تو وہ چینج کرنی چاہیے. یعنی ہر دفعہ اس کو چینج بھی نہیں کرنا اور ہر دفعہ اس کو قائم بھی نہیں رکھنا. امید ہے کہ آپ کو انتہائی ڈیٹیل سے جو میں نے ایگزامپل ایک سوشل ایگزامپل دی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انفارچونیٹلی بہت سارے ہمارے سوسائٹی میں ایشوز ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بچے بچیوں کے ساتھ، کہ بندہ ان کو گھر بٹھائی رکھے یا ان کو. اب کئی ایسے لوگ ہیں اس فتنوں کے دور میں اگر ماں باپ سے، بڑے بہن بھائی سے جو ان کے سرپرست ہیں ان سے اپنے کسی بات کا اظہار کرتے ہیں تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے آگے بات چلیں، بڑے چلیں، بچے اپنے بچے بند کریں. لیکن اس ٹائم بچے اگر وہی کام بڑوں والے کام شروع کر دیں گے، بڑے جو ہیں ان کو اگنور کریں گے، تو وہ بھاگ کے شادی کر لیں گے. کوئی ایسے کام ہوں گے جو سوسائٹی میں بیڑا گھر کے اس ٹائم تقریباً ہوا ہے بہت ساری جگہ میں. تو یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کے اگر آپ گراس روٹ لیول پہ جائیں، اس کی روٹ کاز دیکھیں، سارے معاملات دیکھیں، تو پتہ یہی لگے گا جناب ہم نے تو بڑوں سے بات کی تھی، بڑوں نے ہماری بات ہی نہیں سنی، ہمیں لفٹ نہیں کرائی. اس موقع پہ اگر دیکھا جائے تو بچے پہلے کوشش کر رہے تھے بڑے ان کی بات سنیں، تو بڑوں کو بھی چاہیے تھا بچوں کی بات سنتے. یا پھر یہ کہ
کئی دفعہ بڑے بات سن رہے تھے, بچے کوئی ایسی بات کر رہے تھے جو ٹھیک نہیں تھی, وہاں بڑے ٹھیک ہیں بچے غلط ہیں. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بڑے صحیح طریقے سے بڑوں والا رول پلے کریں گے اور بچے پراپرلی بچے بن کے رہیں گے تو بہت ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں. اور رہنمائی لی جائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے, تحقیق مناسب کی جائے, سارے معاملات دیکھے جائیں, اپنے علماء سے جن سے کسی کی وابستگی ہے ان سے معاملات کیے جائیں, ڈسکشنز کی جائیں, تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. لیکن جب بندہ خواہ مخواہ کہ اپنی ایک انا یا وہ چیزیں لے کے آ جائے, یہ برادریاں قبیلے یہ جتنے مسئلے ہیں یہ سورہ حجرات میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بنایا ہے, سب نسب یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے ہیں بھی. لیکن اب اگر اسی آڑ میں بندہ بالکل ہی اپنی اور دوسروں کی زندگی جیرن کرنا شروع کر دے اور بندہ ہر بات میں اس کو لے آئے, تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. میرے خیال میں ایک سینسیبل بندہ یا بندی, بااخلاق بندہ یا بندی ایسے نہیں ہوتے جو ہر لحاظ سے ایتھکس پہ مورالٹی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ ایسے نہیں ہوتے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی خواہ مخواہ کی چیز کریں گے تو اپنی بہن بیٹیوں کی زندگیاں خراب ہوں گی یا اپنے ہی معاملات خراب ہوں گے. ٹھیک ہے, مین چیز یہ ہے کہ لڑکے والوں کا کردار کیسا ہے, لالچی لوگ نہیں ہیں, کیسے ہیں. یہ جو لڑکے والے کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں, جہیز کو چھوڑیں, جرنل دیکھیں کہ لڑکی والے لوگ ہیں, یہ مین بات ہے. خیر اب میں مڑ کے ٹاپک پہ آ رہا ہوں جو ایگزامپل تھی, امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہوگی. اب پروٹیکٹنگ دا اسٹیٹس کو میں کیا ہے, the codes institute ethical conventions. These ethical conventions can promote a minimum or acceptable level of ethical conduct. The codes can also suppress the dispute within the profession. اب یہاں یہ جو ساتواں یہ چھٹا جو پوائنٹ ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے پروٹیکٹنگ دا اسٹیٹس کو, یعنی کوڈز آف ایتھکس جو ہے نا اسٹیٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. تو اس میں اس سینس میں پروٹیکٹ کرنا ہے کہ اگر ادارے کے اندر کوئی ٹھیک چیزیں چلتی آ رہی ہیں نا پہلے سے, تو کوڈز آف ایتھکس اور امپلائز جو ان کوڈز آف ایتھکس پہ عمل کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے ادارے کی جو پالیسیز یا رولز ریگولیشن جو بھی معاملات چلتے آ رہے تھے ان کو برقرار رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, پروٹیکٹنگ دا اسٹیٹس کو سمجھ آ رہی ہے پوائنٹ. دا کوڈز انسٹیٹیوٹ ایتھیکل کنونشنز, کنونشن کا مطلب ہوتا ہے کوئی میٹنگ کرنا, کوئی اجلاس وغیرہ کرانا. ایتھیکل آپ کو پتہ ہے اخلاقی طور پہ, یعنی کوڈز آف ایتھکس اداروں کے اندر ڈفرینٹ ایتھیکل کنونشنز کراتی ہیں. These ethical conventions can promote a minimum level of ethical conduct. اور ان ethical conventions میں جو لوگوں کی ڈفرینٹ رائے ہوتی ہے, جو میٹنگ پہ بات چیت ہوتی ہے آپس میں, اس کے بعد وہ کسی ایک جو ایکسیپٹیبل جو لیول ہوتا ہے نا ایتھیکل کنڈکٹ کا, وہ بنانے پہ اور اس کو قائم رکھنے پہ اور مینٹین رکھنے پہ ان کے ایک ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے اس کو لے کے ہی چلنا ہے. دا کوڈس کین آلسو سپریس دا ڈسپیوٹ ود ان دا پروفیشن. اور اگر کوئی اس طرح کی دوسری رائے آتی ہے تو اس کو وہ دبا سکتے ہیں کہ نہیں, جو ہمارے طور طریقے چلتے آ رہے ہیں ہم نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, امید ہے یہ چیز کلیئر ہوگی. انتہائی ایزی ایگزامپلس, اسپریچول ایگزامپلس, آرگنائزیشنل ایگزامپلس, سوشل ایگزامپلس, روزمرہ کی میں آپ کو دے کے چیزیں پڑھاتا ہوں اتنے آسان وے میں. ٹھیک ہے, پھر بھی اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ چیزیں نہیں سمجھ آتی ہیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن اس سے زیادہ ایزی وے نہیں ہو سکتا یہ چیزیں بتانے کا. آگے آجے پروموٹنگ بزنس انٹرسٹ, بہت ایزی پوائنٹ ہے جناب کی. کوڈ آف ایتھکس ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ پارٹیز ہوتی ہیں ان کے درمیان یہ حوصلہ افزائی کرتی ہیں, انکریج کرتی ہیں, پروموٹ کرتی ہیں بزنس انٹرسٹ کے لیے. ٹھیک ہے, دے ہیلپ ان فیسیلیٹیٹنگ مورلی فیزیبل بزنس ڈیلنگس ٹو دا پروفیشنلس. وہی بات کہ ڈفرینٹ جو پروفیشنلز ہیں ان کے درمیان جو ڈیلنگس ہوتی ہیں ان میں مدد فراہم کرتی ہیں. یہ ہو گیا جی کوڈز آف ایتھکس اور ان کی کچھ پازیٹیو رولز. آگے سلائیڈ نمبر 12 جو تھوڑی دیر پہلے شہریار عرفان نے پڑھی تھی. اس کے بعد آگے کچھ ڈفرینٹ جو پروفیشنز ہیں ان کی کوڈ آف ایتھکس آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ میں چینج کر رہا ہوں, کسی کو انگیج کروں گا ابھی. جی, علی اظہر رجسٹریشن نمبر 20C129. علی اظہر پڑھیں, یہ کیا کہہ رہا ہے سلائیڈ نمبر 13 میں. Computer ethics is the study of ethical issues that are associated primarily with computing machines and computing profession. جی آگے سلائیڈ 14. Computer ethics. Do not use a computer to harm other people. Do not interfere with other people's computer work. Do not snoop around in other people's computer files. Do not use a computer to steal. Do not copy or use proprietary software for which you have not paid. Do not use other people's computer resources without authorization or proper compensation. Do not appropriate other people's intellectual output. جی نیکسٹ. Think about the social consequences of the program you are writing or the system you are designing. Use a computer in ways that ensure consideration and respect for your fellow human. جی ابھی آپ نے 3 سلائڈز پڑھی ہیں, سلائڈ 13, 14, 15, کمپیوٹر ایتھکس سے ریلیٹڈ. اب آپ اپنے الفاظ میں سب کو بتائیں اور مجھے بھی بتائیں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کمپیوٹر
एथिक्स में? सर इसमें बताया जा रहा है भाई हम कंप्यूटर को किस तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि मतलब इससे हमारा अपना फायदा भी हो और दूसरों को नुकसान भी ना हो। सर जैसे अगर कोई हम चीज हमें मतलब सर अच्छे काम के लिए हमें कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए जिससे सोसाइटी को फायदा हो। और अगर कोई हम ऐसी चीज मतलब डाउनलोड नहीं करनी चाहिए या सॉफ्टवेयर नहीं चलाना चाहिए जिससे मतलब दूसरों का नुकसान हो या जिसके लिए हमने खुद पे ना किया हो। जी स्टूडेंट्स, ये जो कंप्यूटिंग एथिक्स बताई गई है ना, म्यूट कर दें, खुद को म्यूट कर दें। ये जो कंप्यूटिंग एथिक्स बताई गई हैं, इसमें जितने भी कोई आईटी से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं ना, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, वट एवर, यहाँ तो सैंपल के तौर पे कुछ पॉइंट्स बताए गए ना, जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं सारी इसमें कवर होती हैं। ठीक है कि ये मामलात नहीं करें, और सिंपल जर्नल एग्जांपल्स भी हैं कि कोई बंदा किसी के घर गया तो उसकी चीज़ें ना इस्तेमाल करे, उसमें ये चीज़ें भी आ रही हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक जब इस वीक इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने पढ़ा है तो इन स्लाइड्स के साथ उनको IEEE कोड ऑफ एथिक्स का टॉपिक पढ़ा है जो उनसे रिलेटेड था। CS वालों को और सॉफ्टवेयर वालों को ACM कोड ऑफ एथिक्स साथ इन स्लाइड्स के पढ़ाया, और आपका ASC अमेरिकन सोसाइटी फॉर सिविल इंजीनियर जो कुछ कॉमन चीज़ें और कुछ डिफरेंट है। तो खैर ये तो कोड ऑफ एथिक्स में आ गया, अब इसका तसलसल चल रहा है कंप्यूटर एथिक्स। तो आगे आगे जी मेडिकल एथिक्स। जी हजरत आगे प्लीज़ कंटिन्यू करें, मेडिकल एथिक्स पढ़ें, ये क्या कह रहे हैं? जी जी, जिन्होंने अभी पढ़ा था उन्हीं को कह रहा हूँ आगे कंटिन्यू करें। Ethics is the document establishing the ethical rules of behavior of physicians and dental practitioners, defining the priorities of their professional work, showing the principles in the relation with patients, other physicians, and the rest of community. जी इस स्लाइड से मेडिकल एथिक्स में आपको क्या समझ आई, ये क्या बताना चाह रहे हैं? सर इसमें बताया गया कि हमें दूसरों के एक फिजिशियन को और डेंटिस्ट वगैरह को दूसरे लोगों के साथ और आपस में कैसे बिहेव करना चाहिए। जी इसमें स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कंप्यूटिंग एथिक्स में 2-3 स्लाइड्स गुजरी हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये बता रहे हैं मेडिकल एथिक्स में कि जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं ना, चाहे कोई ENT स्पेशलिस्ट है या दिल का डॉक्टर है या सिंपल डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन है, कोई नर्स है, कोई डेंटिस्ट है, कोई सर्जन साहब हैं, कोई कुछ भी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या मामलात कर रहे हैं। ठीक है, ये वही सारी चीज़ें हैं कि जो आप रोज़ाना की बुनियाद पे सोसाइटी में आगे पीछे अस्पतालों में देख रहे होते हैं, और ये मेडिकल कोड ऑफ एथिक्स जिनके होते हैं डिफरेंट इदारों में, अगर वो उन पर अमल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों की सर्विस और यानी खिदमात कर सकते हैं। जी सर अगली स्लाइड पढ़ें ज़रा, स्लाइड 17। The greatest ethical imperative for the physicians is the welfare of patients. The physician should approach patient with consideration, respecting their personal dignity, right to intimacy and privacy. The physician should perform all diagnosis, therapeutic, and preventive procedures with due exactitude and devoting the necessary time. The physician has the duty to maintain confidentiality. जी जी आगे। चलें चलें, मुझे लग रहा है कोई माइक इशू है, मैं स्टूडेंट चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट। जी शरियार ये आखिरी पॉइंट पढ़ें, इट इज़ द ड्यूटी। It is the duty of every physician to continually update and develop professional knowledge and skills as well as to share them with co-workers. जी शरियार, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड रीडिंग स्लाइड नंबर 17? क्या समझ आई मेडिकल कोड ऑफ एथिक्स में? सर फॉर एग्जांपल सर जिस तरह सर ये अगर ये डॉक्टर जो डॉक्टर है अगर वो किसी को उसका अगर उसका इलाज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो उसका नॉलेज है ना, उसके स्किल्स जो उसके साथ को वर्कर्स होते हैं जो साथ सर, जिस तरह आपने एग्जांपल दी थी वो एक बार्बर की, जब वो कटिंग कर रहा होता है उसके साथ उसके को वर्कर्स भी होते हैं जो काम सीख रहे होते हैं, तो उसको चाहिए कि जो अपने उसके साथ जो उसको को वर्कर्स हैं उनको सारा नॉलेज आता जाए और उनको स्किल्स के साथ
آگاہ کرتا رہے. اور یہ اوپر جو پوائنٹ ہے یہ اس میں یہ سر اپنی ڈیوٹی کو سر میڈیکل میں جو اپنے جو جی کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. مقصد صرف بتانے کا یہ ہے کہ جتنے بھی ڈاکٹر برادری ہے نا، ٹھیک ہے، نہ صرف انہوں نے اپنے کام کو صحیح طریقے سے رکھنا ہے مینٹین، بلکہ اپ ڈیٹ بھی کرنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور اپنے کو ورکر کو بھی سکھانا ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ان سے شیئر بھی کرنا ہے، بلکہ پرائیویسی کا، کنفیڈینشیلٹی کا بھی خیال کرنا ہے. اب کوئی میل ڈاکٹر ہے، اس کے پاس کوئی مریضہ آ رہی ہے، فیمیل ڈاکٹر، کوئی عورت آ رہی ہے علاج کرانے، یا میل بندہ آ رہا ہے، یا کوئی عورت ہے اس کے پاس کوئی لڑکیاں آ رہی ہیں علاج کرانے، یا کوئی میل آ رہے ہیں، تو مطلب ڈاکٹرز کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی کی پرسنل ہسٹری یا میڈیکل کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں، چاہے گھر ہی کیوں نہ ہو، اپنی سہیلیاں کیوں نہ ہو. اب کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کسی کو کچھ ہے، تو یہ زیب نہیں دیتا کسی ڈاکٹر کو. اور اگر آپ نے پڑھی ہو تھرڈ کلاس صحیح طریقے سے، گھر میں تیاری آپ ساتھ ساتھ اگر کر رہے ہیں، تو تھرڈ کلاس میں کیوں شریار صاحب تھا یا نہیں پروفیشنل ایتھکس کی کمپوننٹ میں آنیسٹی، انٹیگریٹی، کانفیڈینشیلٹی تھا یا نہیں؟ ایک کمپوننٹ، ایک پوائنٹ تھا یا نہیں کانفیڈینشیلٹی والا؟ یس سر. جی شریار کا شاید لائٹ وغیرہ چلی گئی، آف لائن ہو گیا. بہرحال جو باقی سارے سن رہے ہیں، آپ نے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا بھی یس سر، کہنے کا مقصد یہ کہ وہی ساری چیزیں ہیں، اسی لیے ترتیب آپ کے لیکچرز کی ڈیزائن اس طریقے سے کیے جاتے ہیں کہ جو ایک سیکوینس کے ساتھ چلیں. اگر یہی لیکچر جو آج میں پڑھا رہا ہوں پہلے ویک میں یہ پڑھا دیتا اور پہلے دوسرے ویک والا 12ویں ویک میں پڑھا رہا ہوتا، تو پڑھا تو میں تب بھی دیتا، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، سیکوینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ کی بیس بنائی گئی ساتھ ساتھ کہ آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہوں اور ساتھ ساتھ رپیٹ ہو رہی ہیں. جیسے کنفیڈینشیلٹی کا یہاں آ گیا، پرائیویسی کا یہاں آ گیا. میں نے اس ٹائم بھی آپ کو کہا تھا کہ اکثر لوگوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی دوست بھائی کوئی جاننے والا زونگ یا جائز میں لگ گیا تو وہ الٹے کاموں کے لیے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹروں کو بھی چاہیے جو میڈیکل ایتھکس میں یہ ساری چیزیں بتائیں گے کہ ان کا خیال کرنا ہے. اور اب یہ جو لاسٹ پوائنٹ جو شریار نے پڑھا تھا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کہتا ہے کہ اٹ از دا ڈیوٹی آف ایوری فزیشین ٹو کنٹینیولی اپڈیٹ اینڈ ڈیولپ پروفیشنل نالج اینڈ اسکلس. ٹھیک ہے، ایک پچھلے کسی ویک میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈفرینس بٹوین پروفیشن اینڈ آکوپیشن بتائیں، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے ڈسکشن کے بعد کہ آکوپیشن سمپل ایک جو شعبہ ہوتا ہے، جبکہ پروفیشن وہ ہوتا ہے جس میں لوگوں کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں، نالج ہوتا ہے، اسکلز ہوتی ہیں، ابلٹیز ہوتی ہیں. تو یہ وہی ساری چیزیں بتائی گئی ہیں نا. ایک جو باربر ہے وہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے، لیکن ایک آکوپیشن ہے اس کا، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کے بال کاٹ رہی ہے، لوگوں کو سکھا رہا ہے. گو کہ اس میں کئی چیزیں صلاحیتیں ہوں گی، لیکن ایک اگر ڈگری یافتہ بندہ ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں زیادہ اچھے طریقے سے ہوں گی جو اس میں لکھا ہوا ہے. اگر موٹیویشن والی سلائڈز آپ لوگوں نے پڑھی تھی، موٹیویشن، وائز موٹیویشن امپورٹنٹ، موٹیویشنل تھیوریز، تو ایک ان سلائڈز میں ایک جگہ یہ بات تھی کہ امپلائیز نیڈ ٹو اپ گریڈ دیئر اسکلس. ٹھیک ہے، تھا نا ایک کسی جگہ امپلائیز نیڈ ٹو اپ گریڈ دیئر اسکلس موٹیویشن میں، کہ جو لوگ ہیں انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے آپ کو اپ گریڈ بھی کرنا ہے. اور اس میں یہ وہی بتا رہا ہے کہ ڈاکٹرز نے ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے. اب آپ کو موٹیویشن کی جو سلائڈز ابھی تک پڑھی ہیں اور آگے آئیں گی 8ویں کلاس میں، اب آپ کو ان کی امپورٹنس کا بھی پتہ لگ گیا ہوگا. جی آگے لیگل ایتھکس. جی اماد سی آر صاحب، اماد آپ ذرا پڑھیں یہاں سے لیگل ایتھکس سے. Ethics. Legal ethics encompasses an ethical code governing the conduct of persons engaged in the practice of law and persons more generally in the legal sector. جی کیا کہتا ہے یہ؟ اتنا ایزی، اتنا آسان ہے، کیا کہتا ہے یہ لیگل ایتھکس میں؟ یعنی جو پرسنز لا میں انگیجڈ ہوتے ہیں اور جو لیگل سیکٹر میں انگیجڈ ہوتے ہیں، ان کے ایتھیکل کوڈز آف کنڈکٹ انہیں لیگل ایتھکس کہتے ہیں. جی ان کی کوڈ آف ایتھکس کیا ہوں گی، کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہوں گی، وغیرہ وغیرہ. آگے آ جائیں لائرس، وکیلوں پہ. Competency, having required knowledge to handle client's case, maintaining good communication with clients, advise and counsel her clients, protecting client property, honesty with clients, judges and other parties. جی کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ یہ آگے ان کے کوڈ آف ایتھکس بتائیں نا لائرس کے، کہ آنیسٹی ہونی چاہیے، کلائنٹ کی پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، انہیں ایڈوائز کرنا چاہیے اور کاؤنسل کرنا چاہیے، اور گڈ کمیونیکیشن اسکل، کمیونیکیشن ہونی چاہیے اچھی ان کے ساتھ، اور کمپیٹنسی ہونی چاہیے. جی اور وکیلوں کو خدا خوفی بھی کرنی چاہیے. میں جرنل بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ اگر کسی دو پارٹیوں کا مطلب کوئی مقدمہ تھا ختم ہونے کے قریب ہے تو وہ آپس میں مکا نہ کریں اور آپس میں سیٹنگ بنا لیں اور جناب
وکیلوں نے آپس میں طے کیا وہ کہ یار ان کو لمبا ان کے مقدمے کو لے کے جانا ہے تاکہ ہمیں فیسیں ملتی رہیں. مطلب ٹھیک ہے آپ نے جو جائز فیسیں لینی تھی لے لیں, لیکن اب کسی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اگر ہسبینڈ وائف کے درمیان غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں تو ضروری نہیں ہے طلاق کروا کے آپ نے فتح حاصل کرنی ہے. ہو سکتا ہے ان کو بڑوں نے انہیں سمجھایا ہو, کیس کسی نے کر دیا وٹ ایور, اگر ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہ رہے ہوں ٹھیک ہے, مطلب پراپر ابھی جھگڑے ہی چل رہے تھے, طلاق نہیں ہوئی. اگر طلاق ہوگی پھر تو جناب ایک دوسرے کے لیے وہ غیر ہو گیا نا. لیکن اگر طلاق نہیں ہوئی ویسے کوئی جھگڑے چل رہے تھے حل ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے, تماشا انہوں نے جو بنانا تھا ایک دوسرے کا بنایا یا وٹ ایور. لیکن اب اگر انہیں خدا نے ہدایت دے دی اللہ نے تو بس ٹھیک ہے, اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے آگے ان کے مسئلے مزید کرانے یا وٹ ایور. کوئی کرمنل لائر ہوتا ہے, کوئی فیملی لائر ہوتا ہے, کوئی کیا ہوتا ہے, کوئی کیا ہوتا ہے, اس میں بھی کس میں آگے سے. تو مطلب سمپل یہ ہے کہ خدا خوفی کرنی چاہیے اور مطلب ایک انسانیت بھی کوئی ہونی چاہیے. اب ضروری تو نہیں نا وکیل سارے مسلم ہی ہوں, کیا پتہ کوئی ہندو وکیل ہوں, کیا پتہ کچھ بنیادی انسانی جو اخلاقیات ہیں وہ تو تقریباً سب میں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سچ بول کے کام کرنا, غلط بیانی نہ کرنا وغیرہ وغیرہ. آگے آ جائیں کلائنٹس میں. جی اماد آگے پڑھیں. Completely provide the information to our lawyer. Maintaining good communication with lawyer. Do not harm the opposing party. Do not deal directly with the opposing party. Honesty. سر یہ وہی ہے جو آپ نے ابھی بتایا کہ خدا خوفی ہونی چاہیے اور لائر کو کمپلیٹلی انفارمیشن پرووائڈ کرنی چاہیے. یہ کلائنٹس کے لیے ہیں, یہ کچھ پوائنٹس کلائنٹس کے لیے. کچھ کلائنٹس نے بھی اندھیر مچایا ہوتا ہے. اس کے بعد ججز میں آ جائیں. Analyze all the data that are provided. Should not be partial. Should give the correct judgment. Should complete the case on time. جی, اب جو ججز نے کوڈ آف ایتھکس اپنی پڑھی ہوں گی تو کیا وہ صحیح طریقے سے معاملات کو لے کے نہیں چلیں گے؟ چلیں گے نا. تو اب بات یہ ہے کہ اب ججوں کا بھی کام ہے. اب یہ نہیں کہ مسلم کنٹری یا پاکستان تو یہاں کوئی ہندو اور مسلمانوں کا کوئی کیس آ گیا تو یہ نہیں کرنا کہ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دینا. کیا پتہ مسلمانوں نے ناجائز کسی ہندوؤں کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہو جو واقعی ان کے باپ دادے پردادے کی. اب دیکھیں نا, مذہب اپنی جگہ, حالانکہ میں خود بھی کوشش کرتا ہوں اسلامی اگزامپلس بھی دیتا ہوں, جرنل بھی دیتا ہوں, ہر طرح کی اگزامپلس کا میرا ہر دفعہ آپ نوٹ کرتے ہوں گے. اسپریچول بھی ہوتی ہیں, اسلامی بھی ہوتی ہیں, روحانی بھی ہوتی ہیں, روزمرہ کی بھی ہوتی ہیں, آرگنائزیشنس کی بھی ہوتی ہیں, سوشل بھی ہوتی ہیں, اتنی طرح کی بھی ہوتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ اس کا یہ تو نہیں نا کہ اگر کوئی غریب ہندو ہے یا ان کا حق کوئی مارا جا رہا ہے تو بندہ کہے جی نہیں مسلمان ہے تو ان کی یہ تو پھر زیادتی ہے نا. اسلام یہ بھی تو نہیں نا کہتا. ٹھیک ہے, اب یا پھر انڈیا میں کوئی مسلمانوں اور ہندوؤں کا کوئی مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے, وہاں مسلمان کم ہیں پس رہے ہیں, تو اب بندہ وہاں ہندو کہے جی نہیں ہم نے ہندوؤں کے یہ نہیں کام کرنے. مطلب یہ غلط بات ہے. یہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ناجائز کسی دوسرے کے ساتھ کریں. تو ججز کا یہ بھی کام ہے کہ دیکھیں کہ اگر مسلمانوں کے حق میں ہے تو پھر میڈیا کی یا کسی کی پرواہ نہ کریں کہ کوئی یہ کہے گا جی ہندوؤں کے ساتھ زیادتی کی. پھر اگر ہندو غلط تھے یا اس ٹائم کوئی بھی کچھ بھی تھا, میں جرنل سمجھا رہا ہوں, اقلیت کہہ لیں کوئی, اگر اس ٹائم وہ واقعی غلط تھے اور ڈومیننٹ جو لوگ تھے وہ صحیح تھے تو پھر جج کو بغیر کسی کے ڈر رکھے جو میجورٹی اس کے حق میں فیصلہ کرنا چاہیے. اور اگر اقلیت جو مائنورٹی تھی وہ ٹھیک تھے تو اس ٹائم جج نے میجورٹی کا خیال نہیں کرنا, اس نے اپنا رولز ریگولیشنز, کوڈ آف ایتھکس, خدا خوفی, اپنا جو بھی اس کے معاملات تھے اس کو سامنے دیکھ کے فیصلہ کرنا. یہ تو اگزامپلز آپ نے اسلام کی تاریخ میں بھی پڑھی ہوں گی, یہودیوں مسلمانوں کے مقدمے, حضرت عمر, حضرت علی, کئی ایسے واقعات جو مستند ہیں, اتھینٹک ہیں. تاریخ میں بہت ساری گپیں بھی لکھی ہوتی ہیں لیکن جو اتھینٹک واقعات ہیں, صحیح حدیثوں سے ہمیں سمجھ آتی ہیں, صحیح واقعات جو مستند ہیں, اس میں بھی ہم یہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ کئی ایسے واقعات ہوئے جس میں غیر جو مسلم افراد تھے ان کے حق میں فیصلے کیے. اگر وہ اتنا امپریس ہوئے کہ انہوں نے مسلمان ہو گیا, اسلام قبول کر دی, یہ چیز ہے. آگے آ جائیں جی ٹیچرز پہ. جی اماد سلائیڈ نمبر 22. Teachers are duly licensed professionals who possess dignity and reputation with high moral values as well as technical and professional competence. Number one, the teacher and the state possess and actualize full commitment and devotion to duty, shall not engage in the promotion of any political, religious, and or other partisan interest. Number two, the teacher and the community provide leadership and initiative to actively participate in the community movements, study and understand local customs and traditions. Number three, the teacher and learners has the right and duty to determine the academic marks and promotion of learners in the subject they handle. Shall not accept directly or indirectly any remuneration from tutorials, base evaluation of the learner's work on merit and quality of academic performance. Exercise utmost discretion to avoid scandal, gossip, and preferential treatment of the learner. Shall not inflict corporal punishment on offending learners, nor make deductions from their scholastic rating. G, next. Number four, the teacher and parents establish and maintain cordial relations with parents
inform parents through proper authorities of the progress or deficiencies of learners under him, hear parents' complaints with sympathy and understandings. Number 5, the teacher as a person. Live with dignity in all places at all times, place premium upon self-respect and self-discipline, maintain at all times a dignified personality, recognize the Almighty God or being as guide of his own destiny and of destinies of men and nations. जी जनाब सी आर साहब, ये जो अब टीचर जो हैं प्रोफेशनल टीचर्स हैं उनके कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, अब आप इसका खुलासा अपने आसान अल्फाज में सबको बताएं, ये क्या कह रहे हैं स्लाइड्स में? सर पहले तो बताया टीचर एंड स्टेट के बारे में, फिर टीचर एंड कम्युनिटी के बारे में कि मतलब फुल डिवोशन टू ड्यूटी होनी चाहिए उनकी, और किसी भी पॉलिटिकल रिलीजियस या किसी और पार्टी को में इनकी उनके प्रमोशन में एंगेज नहीं होना चाहिए। और टीचर एंड लर्नर्स उसमें बताया गया है कि टीचर को मतलब लर्नर को फुल वो क्या कहते हैं फुल फ्री हैंड देना चाहिए, और वर्क ऑन मेरिट एंड क्वालिटी ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। जी। और टीचर एंड पेरेंट्स की जो कंप्लेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंडिंग के साथ सुनना चाहिए, विद सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। और जब टीचर एज अ पर्सन हो तो उनको डिग्निटी वकार के साथ रहना चाहिए, और अल्लाह को जानते मानते हुए अपने मतलब अपनी तकदीर का अपना ही गाइड के तौर पे सारे काम करने चाहिए। जी बहरहाल अच्छा बताया आपने माशाल्लाह। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि लर्नर और टीचर जो पीछे एक था ना, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि ये भी नहीं होता कि मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझिएगा। अब अगर टीचर्स कोई भी हैं, कोई भी स्कूल टीचर्स आपके हैं, हाई स्कूल टीचर्स हैं, कॉलेज के टीचर हैं, या कोई भी आपके रूहानी उस्ताद हैं, वट एवर जर्नल जहाँ से आपने फैज़ हासिल कभी किया या कर रहे हैं या करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहरहाल अब अगर प्रोफेशनल की बात करें तो वो ये है कि अक्सर ये भी होता है कि टीचर्स थे उन्होंने वाकई इन सारे पॉइंट्स पे अमल सही किया, कभी किसी के खिलाफ बात नहीं की, सबको साथ लेके चलने की कोशिश की। अब लर्नर्स जो हैं उनकी भी ड्यूटीज़ हैं ना, जिस तरह पीछे लीगल एथिक्स में लॉयर्स थे, जजेस थे, क्लाइंट्स थे, इसी तरह अगर यहाँ टीचर्स को बताया गया तो जो लर्नर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, ये जो उनके शागिर्द हैं, तालिब इल्म हैं, तलबा हैं, तालिबात हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ, वट एवर, उनका भी फ़र्ज़ है, उनका भी काम है कि वो देखें टीचर्स क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, किस तरीके से कोई असाइनमेंट्स का बता रहे हैं या चीज़ों का प्रैक्टिकल्स का बता रहे हैं। अब अगर टीचर सबको बता रहे हैं, बंदा खुद क्लास में ना ये खुद सोया रहे या अटेंडेंस को उसकी अपनी गलतियों शार्ट हो, या कुछ भी है, कुछ भी जर्नल बता रहा हूँ, फिर कोई बंदा किसी जगह भी नष्ट में है, लम्ज में है, नमल में है, इस्लामी यूनिवर्सिटी में है, किसी हाई स्कूल में है, टीचर्स के खिलाफ बदखोइयाँ शुरू कर दे कि टीचर्स ऐसे हैं जनाब, हम ही ठीक हैं, ये भी ज्यादती है। मतलब सबको खुदा खौफी करनी चाहिए और एक इंसानियत का जो बुनियादी तकाजा है ना वो लाजमी पूरा करना चाहिए। आगे आ जाएं जी, स्लाइड नंबर 26, एनवायरमेंटल एथिक्स। सर जी सर एक क्वेश्चन रिक्वेस्ट है सर। एंड में सर क्वेश्चन नहीं जर्नल है एक्चुअली, सर यहाँ पे सिग्नल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है। अच्छा जी, फिर राजा तुफैल साहब फिर सर तो प्लीज़ अटेंडेंस कंसीडर करिएगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ बार बार कनेक्ट करके, लेकिन प्लीज़ सर। चलें ठीक है। अटेंडेंस जो है ना वो सी आर्स मुझे भेज चुके हैं ऑलरेडी। मुझे अब इतने सारे लोगों के रोल नंबर नाम तो इस तरह नहीं पता होते, सी आर्स की ड्यूटी होती है, वो भेजते हैं, फिर मैं खुद भी ये साथ से चेक करता रहता हूँ, जो मैं खुद देख रहा होता हूँ स्क्रॉल डाउन और ये करके माउस वगैरह का, तो मैं इंशाल्लाह चेक कर लूँगा। ठीक है, अभी काइंडली म्यूट रहें सारे, ये जो चीज़ें रह के कवर हो जाएँ तो मैं देख लूँगा। ठीक है, मैं देख लूँगा, एंड में देख लूँगा। अभी एनवायरमेंटल एथिक्स में आ जाएं सर, हमारे एनवायरमेंटल एथिक्स में मार पड़े। Environmental ethics is the study to explore the ethical roots of the environmental movement and to understand what ethics tell us about us, our responsibility to the environment. Marketing ethics is the area of applied ethics, which deals with the moral principles behind the operation and regulation of marketing. Some areas of marketing ethics overlap with media ethics and standards comprise principles of ethics and good practice as applicable to the specific challenges faced by journalists. चलें चलें, थैंक यू अमाद, आप म्यूट कर लें, स्टूडेंट चेंज करता हूँ जी। जनाब दाऊद, एक और सी आर साहब
جی داؤد یہ جو انوائرمنٹل ایتھکس میں انہوں نے بتایا تھا کوئی اس کی ایک اچھی سی ایگزامپل بتا دیں. جی داؤد, محمد داؤد ایک ایگزامپل بتا دیں انوائرمنٹل ایتھکس کی. چلیں کسی فیمیل کو ایک منٹ انگیج کرتے ہیں. جی عرفہ فروخ, اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو انوائرمنٹل ایتھکس کی ایگزامپل بتائیں جو شروع کی کلاسوں میں بھی میں نے بتائی تھیں. اگر ہم بات کرتے ہیں تو انلیگل کٹنگ آف ٹریز آ جاتا ہے, کوڑا جلانا, اس کے علاوہ جو ہم روڈز وغیرہ کے اوپر کچرا وغیرہ ڈالتے ہیں جس سے انوائرمنٹ کو نقصان پہنچتا ہے, اس چیز سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے, یہ سب آ جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے مارکیٹنگ ایتھکس میں انہوں نے پڑھا تھا, تو مارکیٹنگ ایتھکس کا اسٹوڈنٹس یہ ذرا سن لیجئے گا جو میں ابھی بتا رہا ہوں ایگزامپلس, ٹھیک ہے. تو اس میں بہت ساری ایگزامپلز آ جاتی ہیں, میں آپ کو شارٹلی کچھ بتا رہا ہوں. دیکھیں اب یہ جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گلی محلوں میں آپ کے کچھ لوگ آئے ہوتے ہیں, کچھ مخصوص انہوں نے یونیفارم یا کوئی کٹ پہنی ہوتی ہے, لباس پہنا ہوتا ہے. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جی فلاں کارخانے سے ہیں, فلاں جگہ سے ہیں, فلاں کمپنی سے ہیں, کوئی نیا ہم نے شیمپو بنایا جی, نئے ہم نے جناب صرف بنایا, یہ کیا ہے وہ کیا ہے. وہ اس چھوٹے لیول پہ جو کام کر رہی ہوتی ہیں, گھر گھر جا کے اشتہار لگا رہے ہیں, پھینک رہے ہیں, یہ بھی مارکیٹنگ کا طریقہ ہے. اگر آپ پروفیشنل مارکیٹنگ کا کہہ سکتے ہیں تو جو جنہوں نے 4 سال پڑھا ہوتا ہے, بیچلرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن یا بی ایس میڈیا کیا ہوتا ہے یا بی ایس مارکیٹنگ کیا ہوتا ہے مارکیٹنگ اسپیشلائزیشن کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو وہ کسی پھر آگے ایم فیس کر کے پی ایچ ڈی کر کے ریسرچر بن کے کسی عہدے میں بیٹھ کے کسی ادارے میں بیٹھ گئے, تو اب انہوں نے کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنا, مطلب بہت ساری اس میں چیزیں آ جاتی ہیں نا. پھر 4 P's آ جاتی ہیں, پروڈکٹ, پرائس, پلیس, پروموشن. کہ آپ نے جو پروڈکٹ بنائی ہے کیا بنائی ہے, پرائس اس کی کیا رکھنی ہے, پلیس کہاں پلیس کرنا ہے. پاکستان میں تو برام گوشت نہیں بک سکتا نا, یورپ میں تو ایزیلی آپ کو پتہ ہے جگہ جگہ وہ کھاتے ہیں وہ لوگ پک کا گوشت, تو یہاں تو نہیں کوئی کھائے گا نا, الٹا لڑائیاں ہو جائیں گی. پروموشن کیسے اس کی کرنی ہے, بکرے کا گوشت آپ بیچتے ہو, جو مرضی پروموشن کرو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن اگر بندہ کہے جی گدے کا گوشت بیچ رہے ہیں جی فلاں علاقے میں, تو کون کسی کو کرنے دے گا. چھپے چھپے کوئی کر رہی ہے غلط طریقوں سے, الگ مسئلہ ہے, لیکن کوئی اعلانیہ تو نہیں کر سکتا نا. تو اسی طرح یہ جو مارکیٹرز ہیں یا یہ جو لوگ ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جس جگہ بیٹھ کے وہ کوئی پروموشن کر رہے ہیں کسی چیز کی. اگر آپ خواتین کے ملبوسات کی بات کر لیں تو جو بندہ ہے اس نے اپنے ڈالرز یا تنخواہوں پہ نظر رکھنی ہے, اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ سوسائٹی خراب ہو رہی ہے یا کوئی ایسے وہ پروڈکٹس بنا رہے ہیں جو کہ وہ نہیں پسند کریں گے ان کے گھر کی خواتین پہنے, تو اٹ مینس کہ وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اور اگر آپ گھر کی لیڈیز کے لیے وہ پسند نہیں کرتے, تو اسی طرح انہیں چاہیے کہ کسی ایسی جگہ وہ دیکھیں کہ وہ کن چیزوں کی پروموشن کر رہے ہیں, یا وہ گزریں گے فیملی کے ساتھ کسی جگہ, بڑے بڑے بورڈز لگے ہیں, چاہے کوئی بھی شہر ہے پاکستان کا یا کسی اور ملک کے کسی جگہ کا, تو کیا وہ دیکھیں گے بچوں پہ اچھے اثرات پڑیں گے یا کیا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بہت ساری اس میں ایتھکس آ جاتی ہیں کہ مطلب کیا کیا جا رہا ہے کیا نہیں کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. کسی ایسی چیز کی حوصلہ افزائی پروموشن نہیں کرنی چاہیے جو کہ ٹھیک نہ ہو, ٹھیک ہے. تو باقی جو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کے اثرات بھی آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں, پوری دنیا میں یا پاکستان میں ایز ویل. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد میں نے اپنا فریضہ پورا کرنا ہے, ٹاپک پڑھا کے ایک لمٹ وے میں رہ کے, بیلنس وے سے, اعتدال سے, کہ اگر بندے نے کوئی کرنا ہے تو اب دیکھیں نا, ایک ایگزامپل گوشت کی مزید دیتا ہوں. اب اگر آپ نے جانا ہے KFC میں برگر کھانا ہے, ایک برگر ہے 300 کا, 3 برگر ہیں 700 کے, تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو فائدے میں 3 لڑکے جاتے ہیں, الگ الگ لیتے تو آپ کے 900 لگ جاتے. اب آپ کو تقریباً 230 240 میں ایک برگر پڑ گیا, 250 میں. چائے کا خرچہ آپ کا باہر سے نکل ہے, تو آپ نے چائے بھی پی لی باہر کسی ڈھابے ہوٹل میں بیٹھ کے. تو اب اگر آپ کو پتہ لگتا پروموشن جو کی گئی تھی جھوٹ بول کے کی گئی تھی, اس میں بکرے کا گوشت یا چکن نہیں استعمال ہوا تھا مطلب برگر کے اندر, خدا نہ خواستہ کوئی مردار چکن تھا, تو ایون کہ چکن حلال ہے لیکن مردار تھی یا مری ہوئی تھی, تو آپ کو غصہ آئے گا, آپ ان کے خلاف ہو جائیں گے. یہ کہنا مقصد یہ ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے مارکیٹنگ میں کہ جو چیزیں ٹھیک نہ ہوں, چاہے ملبوسات ہیں لیڈیز کے جینٹس کے یا کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے. کھانے پینے سے لے کے ملبوسات تک, اوڑھنے بچھونے تک, ہر چیز کچھ جو اچھی نہیں ہے, جو اسلام کے علاوہ بھی جرنل انسانی ایتھکس اکارڈنگ اس کے نہیں ہیں, تو وہ چیزیں مناسب نہیں ہیں, تو وہ نہیں کر سکتے آپ. آخری سلائیڈ پہ آ جائیں جی, جرنلزم ایتھکس پہ. Journalism ethics and standards comprise principles of ethics and of good practice as applicable to the specific challenges faced by journalists. ٹھیک ہے جی. اس پہ اگر آپ کو یاد ہو میں نے ایک چیز کہی تھی آبجیکٹیوٹی اور نیوٹرلٹی میں ڈفرینس کا, ٹھیک ہے. تو پھر میں نے آپ کو پھر اپڈیٹڈ فائل بھی اس کی دی تھی, اسٹوڈنٹ نے بھی حصہ لیا تھا, کہ نیوٹرلٹی کئی دفعہ ٹھیک ہوتی ہے لیکن جب آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز آ گئے اس کے بعد نیوٹرلٹی پھر غلط ہوتی ہے, پھر آپ نے آبجیکٹیوٹی والی سائڈ آنا ہوتا ہے. تو اس ٹائم بھی جرنلزم اور صحافیوں کی بات آئی تھی, اب بھی وہی چیز آ رہی ہے کہ آبجیکٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہوئے جو پروفیشنل ایتھکس کا کمپوننٹ تھا آبجیکٹیوٹی,
اس کے مطابق حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے معاملات کرنے ہیں اور اپنے جرنلزم ایتھکس ہیں ان کے ٹولز کو، طور طریقوں کو، پیمانوں پہ، سٹینڈرڈز پہ پورا اترتے ہوئے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سلائیڈ نمبر یہ ٹاپک نمبر 6 کا آپ کا 80 to 90% ہو گیا مکمل، کلاس نمبر 6. اب ذرا اپنے لیپ ٹاپ میں PDF کی فائل اوپن کر لیں، تھوڑا سا ٹاپک ہے کور کر کے اللہ حافظ کرتے ہیں. یہ آج ہے امریکن سوسائٹی فار سول انجینئرس کے پرنسپلس پہ. یہ سلائڈ ذرا اوپن کریں، سلائڈس کہہ رہا ہوں، یہ فائل اوپن کریں PDF کی. جی اسد، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اسد اسد یہ ذرا PDF والی فائل ہے، اب آپ بتائیں اس میں کیا کیا لکھا ہے. شروع میں سیکشنز کا کیا کہہ رہا ہے، کتنے سیکشنز ہیں اس میں بتائیں. سر اس میں 5 سیکشن ہے اور 5 میں پارٹ اے اور پارٹ بی بھی ہے. جی ہمارا جو اس میں مین کنسرن ہے نا اسٹوڈنٹس، وہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امریکن سوسائٹی فار سول انجینئرس کی نا. آپ پہلے دیکھ لیں سر یہ ہے کیا، ذرا شروع سے مجھے بتائیں سیکشنز کون کون سے ہیں، شروع سے بتائیں یہ کیا کہہ رہا ہے. سیکشن 1 میں سر یہ بتا رہا ہے کہ گائیڈ لائن فار پروفیشنل کنڈکٹ، یہ پرپز آف ایتھکس میں، اور سیکنڈ میں ڈیفینیشن آف کی ٹرمز، تھرڈ میں گائیڈ لائنز آ جاتی ہیں، اس میں 15 گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں. اور سیکشن 4 میں رولز اینڈ رسپانسبلٹیز دی ہوئی ہیں، 3 اس میں ٹاپکس ہیں. اور 5 میں انہوں نے اپینڈکس سے ASC's کوڈ آف ایتھکس جس میں 3 ہیں اس کے ٹاپکس، اور اپینڈکس بی میں ایک ایڈیشنل ASC ریسورسز آن ایتھکس. جی اسٹوڈنٹس ایسا ہی. اب آپ دیکھ لیں اس کی تیاری کا طریقہ یہ ہے نا، ہم نے جو مین فوکس کرنا ہے وہ ہے امریکن سوسائٹی فار سول انجینئرس کی، جو آپ دیکھ سکتے ہیں نا پیج 13 14 15 میں یہ فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں، کوئی 3 4 اور 7 8 کیننز ہیں، ہم نے ابھی وہ پڑھنے ہیں. یہ جو شروع کی چیزیں ہیں نا، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ابھی تک کوڈ آف ایتھکس میں جو آج میں نے آپ کو پڑھائی ہے، یا جو پرپز آف ایتھکس جو شروع کی کلاسوں سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں جو نئی کوئی چیز ہو، یہ آپ جرنل گھر میں ریڈنگ کر لیجیے گا. ہمارا جو مین فوکس ہے یہ چیزیں کیونکہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے نا، ریپیٹ ہو رہی ہیں. آگے ڈیفینیشنز آف کی ٹرمز میں بھی کئی وہی چیزیں آئیں گی جو شروع کی کلاسوں میں پڑھا چکا ہوں. پھر تھرڈ سیکشن میں آپ گائیڈ لائنس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا. اب آپ خود بتائیں کہ یہ چیزیں شروع کی کلاس میں آپ کو نہیں پڑھا چکا. ورک پلیس کوالٹی، امپلائی اینڈ پبلک سیفٹی، کیا یہ میسلو کی تھیوری میں آپ نہیں پڑھ چکے؟ فزیولوجیکل نیڈس، سیفٹی نیڈس، یہ وہی چیزیں کہیں نہ کہیں آپ پڑھ چکے، ریپیٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، آگے جتنے بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو آپ پوچھ لیجئے گا، ورنہ اس میں کوئی نئی چیز کوئی نہیں ہے، سارا آپ پڑھ چکے ہیں. سارا وہی بتایا گیا کہ کس طریقے سے آپ نے غلطیوں سے بچتے ہوئے اور کرپشن سے بچتے ہوئے آپ نے چلنا ہے. یہ سارا فوکس وہی کیا گیا ایتھکس پہ. ٹھیک ہے، برائبز اینڈ کک بیکس، ریلیشن ود کمپٹیٹرز، اور یہ سارا بنیادی جو ایک چیز ہے نا بزنس کی وہ بتائی گئی ہے. انوائرمنٹل پروٹیکشن ابھی بھی ہم نے یہ پڑھا ہے، سب سے پہلی کلاس میں بھی پڑھا تھا. آگے وسل بلوئنگ، وہ یاد ہے نا جو کوئی غلط چیز ہو رہی ہے تو لوگ اس کو آواز ریز کرتے ہیں، یہ سارا. آگے جرنل کچھ ASC کے ممبر مینجمنٹ ان کا بتایا گیا. تو ابھی جو ہم یہ ٹاپک پڑھنے لگے ہیں نا، یہ جو ہم سیکشن پڑھیں گے ASC کوڈ آف ایتھکس، سلائڈ نمبر 13 سے آگے یہ پیج نمبر اس جو بتایا گیا، یہ آپ کو ساری انشاءاللہ جتنا یہ فائل ہے ساری آپ کو کور ہو جائے گی ان میں، ان کچھ 7 8 پوائنٹس میں انشاءاللہ. جی اسد اب آگے آ جائیں ذرا، وہ اس سیکشن میں آ جائیں جو میں کہہ رہا ہوں، کوڈز اینڈ کیننز میں. ASC's Code of Ethics, Fundamental Principles. Engineers uphold and advance the integrity, honor, and dignity of engineering profession by using their knowledge and skills for enhancement of human welfare and environment. Point number 2, being honest and impartial and serving with the fidelity the public, their employees and clients, striving to increase the competence and prestige of engineering profession and supporting the profession and technical societies of their disciplines. جی اب یہ فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں، 4 ہیں. اس میں ذرا کچھ ایگزامپلز بتائیں جتنی ڈیٹیل سے میں محنت سے ایک چیز میں اتنی ساری ایگزامپلز بتاتا ہوں. ابھی آپ کا ڈیوٹی ہے، آپ کی ٹاسک ہے کہ اب 4 جو پرنسپلز ہیں اس میں آپ ایگزامپلز کے ساتھ بتائیں. یہ جو 4 بتائے گئے، آپ سول انجینئر ہیں نا، اب ذرا سول کی ایگزامپلز بتائیں، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہمارے پاس نالج اور اسکلز ہوتا ہے ہمارے پاس، اس کو ہم ہیومن کی فائدے کے لیے یوز کریں. جیسے کہ ہم کوئی برج وغیرہ بناتے ہیں تو اس کو ایسا بنائیں کہ وہ بہت زیادہ عرصہ تک ہیومنس کے کام آ سکے، اور اپنے پروفیشن میں ہم ہونیسٹ ہوں، اور اس طرح کوئی 2 نمبری نہ کریں یا مٹیریل 2 نمبر میں یوز کریں.
اور یہ اسٹرائونگ ٹو انکریز کمپیٹنس، اور ہم کوشش اپنی بھرپور کریں کہ ہم اس کی جو کوالٹی اور یہ اس کے جو افیکٹس ہیں لانگ لاسٹنگ یہ زیادہ اچھے ہوں، اور پروفیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ٹیکنیکل سوسائٹیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم ڈسپلنس کو اپنی زندگی میں اور پروفیشن میں ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ جی یہ 4 پرنسپلز ہیں جی اسٹوڈنٹس، امریکن سوسائٹی فار سول انجینئرس کوڈ آف ایتھکس. ریمبر وی آر discussing about code of ethics in class number 6. We have already discussed code of ethics, their positive roles, computing ethics, legal ethics, teaching ethics, environmental ethics, journalism ethics, media ethics and بہت ساری قسم کی ethics. اب یہ اسی کا تسلسل ہے، یہ جو ہے نا ASC کوڈ آف ایتھکس، جس میں 4 پرنسپلز ابھی ود ایگزامپلز آپ کے فیلو نے بتائے ہیں. اب آگے کیننز آ گئے ہیں. اس فائل کی تیاری کا ٹیکنیک بتا رہا ہوں، گر بتا رہا ہوں ان PDF اس فائل کا. وہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پرنسپلز کون سے ہیں جو ابھی انہوں نے پڑھے ہیں. 4 ہیں، 7 سے 8 کیننز ہیں، اور پھر آگے ان کیننز کی ہر پوائنٹ کی آگے ڈیٹیل ہے، فردر ہے. وہ جو کینن ہے نا، مثلا پہلا جو کینن ہے ابھی جو یہ پڑھیں گے، اس میں پہلے پہ فوکس کیا جائے گا سیفٹی ہیلتھ پہ، دوسرے پہ کیا جائے گا کہ انجینئرز نے اپنے کمپیٹنس ایریا کے علاوہ کام نہیں کرنا، یعنی سول انجینئرز ہیں انہوں نے مکینیکل والے کام نہیں کھول کے بیٹھ جانے، اپنے ہی کام سے کام رکھنا ہے جو ان کی اسپیشلائزیشن ہے. تو آگے یہ جو مین کیننز ہیں ان کا جو مین ایک خلاصہ یہ لب لباب ہے نا، آگے جو آگے فردر ہے نا ABCD، وہ اتنا زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ رٹے مارنے سے آپ کو یاد ہوں گی چیزیں. بس یہ آپ نے پڑھنا ضرور ہے گھر میں کہ مین کیننز کیا ہیں جو ابھی یہ پڑھیں گے تھوڑی دیر تک اسد، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آگے اس سے ریلیٹڈ ہی چیزیں ہیں، یعنی اگر پہلے میں ہیلتھ سیفٹی ہے تو آگے ساری ABCD ہیلتھ اینڈ سیفٹی پہ ہیں، دوسرے سے جو مین ہے اس پہ ہوں گی، تیسرا کا جو مین ہے اس پہ ہوں گی. کلیئر؟ یہ اس طریقے سے آپ نے ٹیکنیک بھی ساتھ بتا رہا ہوں، آپ نے ایسی چیزیں تیار کرنی ہیں. جی اب آ جائیں جی فنڈامنٹل کیننز پہ، پڑھیں. جی سر، engineers shall hold paramount the safety, health and welfare of public and shall strive to comply with the principles of sustainable development in the performance of their professional duties. Point number 2, engineers shall perform their services only in areas of their competence. Point number 3, engineers shall issue public statements only in an objective and truthful manner. Point number 4, engineers shall act in the professional matters for each employer or client as faithful agents or trustees and shall avoid conflicts of interest. Point number 5, engineers shall build their professional reputation on merit of their services and shall not compete unfairly with others. Point number 6, engineers shall act in such a manner as to uphold and enhance the honor, integrity and dignity of the engineering profession and shall act with the zero tolerance for bribery, fraud and corruption. Point number 7, engineers shall continue their professional development throughout their careers and shall provide opportunities for the professional development of their engineers under their supervision. The جی society اب ایسے کریں، نہیں اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں. اب جو اس سے آگے پوائنٹس ہیں نا، اس سے آگے وہ آپ گھروں میں دیکھ لیجئے گا. اتنا ماشاءاللہ 12 سال کی آپ تعلیم حاصل کر کے اور سال آپ کے یونیورسٹی میں بھی ہو گئے، اتنا آپ میں ضرور ٹیلنٹ ہے کہ آپ ادھر تک اگر پہنچیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو میں نے 3-4 دفعہ اوپر بتایا کہ ہر کینن کی جو اسٹیٹمنٹ اس سے آگے جتنا بھی آگے فردر ہے نا اگلے پیجز میں ABCD اسی سے ریلیٹڈ ہے. مثلا سیفٹی ہیلتھ کا تو اس سے ریلیٹڈ کچھ پوائنٹس ہیں. وہ جرنل آپ 2-3 دفعہ پڑھیے گا، آپ کو اگر کہیں کسی کوئز میں پیپر میں نہیں آتا تو بات ختم، آتا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں ایزیلی، آپ کو اتنا پتہ لگ جائے گا. جو مین ہمارا خلاصہ ہے نا یہ پرنسپل سے اور کینن سے پوری جو یہ جو فائل ہے اس کا جو خلاصہ تھا. اب آپ اسد یہ کریں کہ جو آپ نے 7 کیننز پڑھے ہیں نا، دوبارہ ایک دفعہ ریڈنگ کریں اور ہر پوائنٹ کی آپ ایک ہر پوائنٹ کی الگ الگ ایگزامپل بتائیں. آپ کی تیاری تو بیٹھے بیٹھے کلاس میں ہی ہو جائے گی انشاءاللہ. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں اسٹوڈنٹ بھی انگیج ہوا کریں. جو اسٹوڈنٹ انگیج ہوتا ہے اس کی 50% 60% تیاری کلاس میں ہی ہو جاتی ہے. اور اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں جو 5 کلاسوں میں آپ نے نہیں پڑھی. ایگزامپلس بتائیں ذرا سول انجینئر ہونے کی ایسی ذرا بتائیں. Point number 1, engineers shall hold paramount the safety, health and welfare of the public and shall strive to comply with the principles of sustainable development and performance of their professional duties. سر اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر جو ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جب اپنا کام کرے تو اس میں سیفٹی اور جو ہیلتھ اور ویلفیئر ہوتی ہے پبلک کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے پرنسپل رکھیں کہ وہ پبلک کی جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور یہ جو ہے کہ جو ان کی پرفارمنس ہوتی ہے، ان کی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں
وہ ایک پروفیشنل وے میں کی جا سکیں. جی یہ چیزیں ریپیٹ بھی ہو رہی ہیں، اوپر بھی یہ چیز تھی، دوبارہ آگے کیننس میں بھی، ٹھیک ہے، کہ یعنی آپ لوگوں نے جس جگہ کام کرنا ہے نا، چاہے روڈ بنا رہے ہیں، چاہے کوئی برج بنا رہے ہیں، چاہے کوئی کسی قسم کی بلڈنگ بنا رہے ہیں، کچھ بھی بنا رہے ہیں، تو آپ نے نہ صرف اپنی سیفٹی کا خیال کرنا ہے بلکہ زیادہ آپ نے خیال کرنا ہے عوام جو اس میں رہے گی، اس پل پہ سفر کرے گی، ان کی ہیلتھ کا اور سارے معاملات کا اوورآل آپ نے خیال کرنا ہے. کلیئر ہو رہی ہیں نا چیزیں؟ ٹھیک ہے، صرف تنخواہ نہیں لینی، اپنا کمیشن نہیں لینا، بلکہ ساری چیزوں کا خیال کرنا ہے تاکہ 2 بارشوں کے بعد جناب سڑک صاحبہ شہید فوت نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، وہ جو پچھلی 5ویں کلاس میں بھی آپ نے دیکھا تھا وہ کھڈے بنے ہوئے تھے. جی سیکنڈ پوائنٹ. Second point, engineers shall perform services only in areas of their competence. سر جیسے آپ نے بتایا تھا کہ سول ڈپارٹمنٹ کے جو انجینئر ہوتے ہیں سول کے، وہ اپنے کام میں توجہ دیں، نہ کہ وہ میکینیکل کے جو ہوتے ہیں ان میں جا کے تو اپنا کام کرنے کی کوشش کریں، وہ اپنے مطلب جو ان کی فیلڈ ہے وہاں پہ کام کریں. جی آگے. Point number 3, engineers shall issue public statements only in the objective and truthful manner. کہ انجینئر جو اسٹیٹمنٹس ایشو کرتے ہیں پبلک، ان میں جو آبجیکٹیوٹی اور جو ٹروتفل مینر ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ایشو کریں. یاد آیا آبجیکٹیوٹی والی بات؟ یاد آئی؟ جی سر. سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہی میں کہہ رہا تھا کہ آبجیکٹیوٹی اتنا ضروری ایک کمپوننٹ ہے نا پروفیشنل ایتھکس کا. آنیسٹی بھی ہے، ٹرانسپیرنسی بھی، آبجیکٹیوٹی. تب میں نے کہا تھا پڑھ کے آئیے گا ڈفرینس بٹوین آبجیکٹیوٹی اینڈ نیوٹرلٹی. اس میں یہ یہی بتا رہے ہیں کہ جب اگر تو اسد صاحب کسی دوست انجینئر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اگر باس ان سے پوچھتا ہے کہ یار یہ کس کی غلطی ہے، یہ جو بھی ہے، اب یہ چاہے تو عوام پہ ڈال دیں، چاہے یہ چاہے حکومت پہ ڈال دیں، یا چاہے یہ چاہیں اپنے فیلو انجینئر جن کی غلطی تھی ان کے خلاف بات کریں، اس ٹائم دوستی یاری نہیں ہے، اپنے پروفیشن کے حق میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ انجینئر شیل ایشو پبلک اسٹیٹمنٹس اونلی این آبجیکٹیو اینڈ ٹروتھفل مینر. صحیح طریقے سے سمجھ رہے ہیں نا؟ اس ٹائم بھی میں نے اس ٹاپک پہ بہت ساری ایگزامپلز آپ کو بتائی تھی. جی چوتھا پوائنٹ. Point number 4, engineer shall act in the professional matters for the each employer or client as a faithful agents or trustees and shall avoid conflicts of interest. ابھی اس میں سر یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر جب وہ انہیں کوئی پروجیکٹ ملتا ہے تو وہ کلائنٹ اور امپلائر میں ایسا اپنا رول ادا کریں کہ ان میں نہ کوئی ایسا کوئی جھگڑا ہو، یا نہ ان میں کوئی ایسا ہو کہ بھائی کہ میں اس طرح یہ بنوانا چاہتا تھا بلڈنگ، یا میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، وہ دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے ان کو ایک ساتھ میں. اینڈ شیل اوائڈ کنفلکٹ آف انٹرسٹ. یہ بھی پڑھا چکا ہوں. اب بتائیں یہاں یہ کیسے آئے گا، یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے آئے گا اس پوائنٹ؟ اس میں کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھے اور پبلک کا فائدہ دیکھے، اور جو اس کے امپلائز اور کلائنٹس وغیرہ ہیں ان کو بھی فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور وہاں پہ مسائل جو یا جو پرابلمس اٹھتی ہیں ان کو ختم کرے اور ان کے باعث نہ بنے. جی آگے. Point number 5, engineers shall build their professional reputation on the merit of their services and shall not compete unfairly with others. سر اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر جو ہوتے ہیں وہ میرٹ بیس پہ جو اپنی سروسز ہوتی ہیں، جو ان کا کام ہے وہ کریں، اور یہ نہیں کہ اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیئر کریں، بھائی کہ تو اگر اس نے اچھا کیا تو میں اب اچھا نہیں کروں گا، یا اس نے ایسا کیوں کیا. مطلب کہ اپنے کام کو ایمانداری سے کرے، اور کوئی اگر اس سے اچھا کام کر رہا ہے تو اس سے حسد وغیرہ نہ کرے اور اس سے فیئر. غلط طریقے سے اس سے مقابلہ نہ کرے. یہ نہیں کہ جناب اسد صاحب یونیورسٹی میں بیٹھ کے پروفیشنل انگلش کی اسائنمنٹ کر رہے ہیں یا کسی اور سبجیکٹ کی کر رہے ہیں، اسد صاحب کا کوئی دوست ہے، اس نے دیکھا اس نے بڑی اچھی اسائنمنٹ کی، چائے کا کپ گرا کے او ہو یار غلطی سے گر گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ جی سر. او ہو یار غلطی سے گر گیا، اس اسد کی ساری محنت کا بیڑا غرق ہو گیا جناب، دوبارہ لکھنی پڑے گی. ایک مثال دے رہا ہوں، اگر تو کمپیوٹر میں کر رہے ہیں تو چلو بیک اپ ہے، اگر ہینڈ ریٹن اسائنمنٹ ہے تو جناب او ہو یار غلطی سے چائے گری، حالانکہ جان کی شرارت کی تھی، تو یار اس کے نمبر زیادہ نہ لگ جائیں. جتنا دماغ ان کاموں میں اسٹوڈنٹس کا لگ رہا ہے، یہ جرنل میں بتا رہا ہوں میں. ایک اگر کوئی اس طرح اپنے دوست کو آگے نکلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہ رہا تو حسد تو آ گیا نا. تو اس چیز کا کیا حاصل ہوا؟ جتنی دیر میں اس نے اس بیچارے کا کام خراب کرایا تو اتنی دیر میں وہ کوئی اپنا کام کر لیتا، یا اسد کو کہتا یار مجھے بھی پڑھا دو، تو اسد اس کی بھی مدد کر دیتا. سمجھ رہے ہیں اسد؟ جی سر. یہ چیزیں اگر ہماری جان چھوڑ دیتی من حیث القوم تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے. یہ چیزیں ہمارے علاوہ باقی لوگوں کی، تو مسئلہ یہی ہے نا، لوگ زیادہ تر اپنا دماغ الٹے کاموں میں لگاتے ہیں، جو کرنے والا کام ہے اس پہ نہیں. اگر
اسٹوڈنٹس کینڈ میں آ جائیں تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ 4 ایز کی جو اگر اجازت ہے 16 میں، تو ضروری نہیں ہے کہ 4 چھٹیاں کرنی ہی کرنی ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی غمی خوشی کوئی مسئلے جو اسٹوڈنٹ کلاسیں خود لیتے ہیں انہیں زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کی سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب اگر کوئی خدا نخواستہ کسی جگہ کوئی ہائی اسکول میں کسی ٹیچر کے خلاف کوئی 2 4 5 لوگ مل گئے ہیں، کوئی شور شرابہ مچایا ہوا ہے، تو ظاہر ہے ان کی اپنی غلطی ہے، اپنی غفلت ہے، اپنی دنیا اور آخرت کی خرابی ہے. کسی دوسرے کو تو فرق نہیں پڑے گا نا جب وہ بندہ یا بندی صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں. اب اس دنیا میں ہر بندہ سارے لوگوں کو خوش کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، کس کس کو بندہ خوش کرے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بندہ اپنا کام پراپرلی کر رہا ہے تو اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر جگہ اچھے برے لوگ کام کر سکتے ہیں یا ہو سکتے ہیں. اسی لیے اسٹوڈنٹس، یہ تو چل اسٹوڈنٹس کی اگزامپل اسائنمنٹ والی میں نے دے دی اور اس سے بات نکل آئی. کسی جگہ بھی جب آپ کام کر رہے ہیں بینگ اے سول انجینئر، ٹھیک ہے، تو آپ نے دوسروں سے بھی حسد نہیں کرنا، اپنے باس کے بھی خلاف نہیں ہونا، امپلائر کے بھی خلاف نہیں ہونا، بزنس ابیوز بھی نہیں کرنا کہ جناب مجھے تنخواہ یاد ہے وہ سیکنڈ کلاس میں آئی ایم ناٹ پیڈ انف، تو جناب میں نے کرسیاں توڑنی ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. اگر کوئی آگے نکل رہا ہے تو اچھی بات ہے، آپ بھی نکلنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ نے اس سے کچھ سیکھنا ہے تو اس سے ٹائم لیں، اس سے پوچھیں، بجائے بندہ حسد، بدگمانیاں، بدخواہیاں شروع کر دے یا غیبتیں، یا اس کے خلاف بندہ پولیٹکس شروع کر دے. جناب کچھ بھی کسی بھی لیول پہ جتنا دماغ یا جتنا ان فضول کاموں میں ٹائم لگا رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ بندہ اچھے کاموں میں ٹائم لگے اور آگے نکلنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، اگلا پوائنٹ نمبر 6. Point number 6, engineers should act in such a manner as to uphold and enhance the honor, integrity, and the dignity of the engineering profession, and shall act with the zero tolerance for bribery, fraud, and corruption. اس میں سر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ انجینئر ایک دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ فراڈ ہو رہا ہے کسی پروجیکٹ میں یا کوئی برائبری یا اس طرح کی رشوت وغیرہ ہو رہی ہے کام، تو وہ اپنے پروفیشن کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے وہاں بالکل بھی یہ ٹولرنس نہ کرے اور وہاں پہ اپنے قدم اٹھائے اور انہیں روکنے کی کوشش کرے بھرپور طریقے سے. جی، اس میں اینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں زیرو ٹالرنس فار برائبری، فراڈ، کرپشن، یہ ساری چیزیں آ گئی اور آپ پڑھ چکے ہیں کک بیکس، برائبری، کنفلکٹ آف انٹرسٹ، شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں. جی آخری پوائنٹ. Point number 7, engineers shall continue their professional development and throughout their careers and shall provide opportunities for the professional development of their engineers under their supervision. سر اس میں کہہ رہے ہیں کہ انجینئر کو جیسے جیسے وہ زندگی میں آگے بڑھتا جاتا ہے وہ اپنے ایکسپیرینس میں اضافہ کرتا ہے، تو وہ اپنے جو اسکلز ہیں ان کو مزید انہینس کرے، اور جو اس کے ساتھ اس کے امپلائیز اس کے انڈر جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی موقع دے ترقی کا، نہ کہ انہیں دبا کے رکھے اور انہیں ترقی کا موقع نہ دے. جی چلیں جناب اسٹوڈنٹس، آپ کی کلاس نمبر 6 ہو گئی ہے ختم. ٹھیک ہے، انشاءاللہ زندگی دی تو اگلے فرائیڈے کو ملیں گے سیکنڈ اسائنمنٹ کے ساتھ. کوئز آپ کے 3 ہونے ہیں صرف، کلاس نمبر 4 میں، 8 میں، 12 میں. ٹھیک ہے، اور اسائنمنٹس بھی آپ کی 3 ہونی ہیں. ویکلی لیسن پلان میں ہر دفعہ دیکھ لیا کریں، جب کلاس میں سارے لوگ تشریف لاتے ہیں نا اس سے پہلے ایک نظر ڈال لیا کریں وہ شروع میں جو ساری چیزیں شیئر کی تھیں کہ اگلے ویک ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اسائنمنٹ کوئزز کا اسٹرکچر وہ بھی دیکھ لیا کریں جس میں لکھا ہے کہ سیکنڈ اسائنمنٹ اگلی دفعہ انشاءاللہ آئے گی سیکنڈ اسائنمنٹ. تو باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو میرے سمیت اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ہم سب کی، باقی سب کی بھی خیر ہو. تو امید ہے کہ انشاءاللہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. انتہائی اچھے، سادے، ایزی، اچھے ماحول میں جتنا ہو سکتا ہے میں ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں اور طرح طرح کی ایگزامپلز بتاتا ہوں. باربر شاپ کی ایگزامپل بھی دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایزی وے میں لیکچر سمجھ آئے. بات سمجھ گئے نا؟ اور امید ہے کہ میجورٹی آف یو آر انڈرسٹینڈنگ دس سبجیکٹ in a positive way. I know, I have firm belief، مجھے پتہ ہے. لیکن اگر کوئی اکا دکا جس کو نہیں سمجھ آ رہی تو بعد میں یہ کہتے ہیں یار فصیح الدین صاحب نے کلاسیں پوری نہیں پڑھائی یا فصیح الدین صاحب نے پڑھایا نہیں ہے، یا یہ کہ مجھے پتہ ہے ایسے کوئی کہے گا نہیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو فصیح الدین کو انشاءاللہ رات کو سکون سے نیند بھی آئے گی، کیونکہ اس نے اچھے طریقے سے پڑھایا تھا، اس نے کام میں ٹیمپرنگ نہیں کی تھی، اس نے صحیح طریقے سے محنت کی تھی. اب اگر کوئی نہیں آتا اپنے دل کو سکون دینے کے لیے، غالب وہ کہتے ہیں نا شعر ہے کہ غالب ہی خیال اچھا، وہ پھر اپنے آپ کو تو بنا دھوکہ دے سکتا ہے ٹیچرز کے خلاف بات کر کے کچھ، لیکن سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ اس ٹائم اگر آپ سے کوئی کہتا ہے، میری ذات کی بات نہیں جرنل کی، یار فلاں میڈم نے صحیح نہیں پڑھایا یا فلاں، اب آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو اس کو چپ کرائیں دلیل سے، یار منہ بند رکھو اور اپنے کام پہ توجہ دو، بجائے جس کام کے لیے وہ چھوڑ کے ٹیچروں کے خلاف شروع ہو گیا، یا آپ اس کی ہاں میں ہاں یار واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ ہے وہ ہے. یہ پھر وہی نا آبجیکٹیوٹی اور نیوٹرلٹی والی بات آتی ہے. جو بندہ شروع میں ہی کسی کو غلط رستوں پہ ہاں کرنا شروع کرتا ہے وہ اس کا دوست ہو ہی نہیں سکتا، وہ اس کا دشمن ہے. وہ پہلے ہی اس کو غلط رستوں پہ ہاں ہاں جی جی یس یس یہ کرنا شروع کر دے گا تو آگے وہ بگڑے گا. تو شروع میں ہی اپنی دوستیاں یاریاں ایسی بنائیں جو اچھے لوگ ہوں، پڑھنے والے ہوں، کمپیٹنٹ ہوں، جس کام کے لیے وہ کریں.
میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا آپ شغل میلہ نہ کریں، سوئمنگ پول نہ جائیں، کبھی کرکٹ نہ کھیلیں، کیوں نہ کریں؟ آپ جوا لگائے بغیر بہت سارے کام کر سکتے ہیں، آپ کھیل سکتے ہیں، آپ جناب لوڈو کھیل سکتے ہیں، آپ کرکٹ کھیل سکتے ہیں، نماز بھی ٹائم پہ پڑھ لیں، سارے کام اچھے وے میں دین اور دنیا کو لے کے چلیں۔ لیکن جس کام کے لیے بندہ ماں باپ نے پیسے دے کے بھیجا ہے، بیچارے غریب کئی ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے، کئی بچے پڑھی اسکالرشپ پہ ہیں، اب بندہ یہاں آ کے پولیٹکس میں پڑ جائے، یا کبھی ایک ٹیچر کی بات، یا کبھی دوسرے ٹیچر کی بات، یا کبھی کسی اور کوئی سینئر میں سے کوئی ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں جرنل ایک پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جرنل ایک اخلاقیات بتا رہا ہوں، کبھی کوئی سینئر کسی نیچے جونیئر ہے اس کو الٹے کاموں میں لگا رہا ہے، یہ کرو، کبھی کوئی جونیئر ہے وہ سینئر ہوا کسی اور کو کر رہا ہے، تو ان کاموں میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے میری آپ سب کو بڑا بھائی ہونے کے ناطے ایڈوائس ہے، نصیحت ہے، جس کام کے لیے یونیورسٹی آئے ہیں اس پہ فوکس کریں، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے، یہ میرا ایک روحانی مشاہدہ تجربہ ہے۔ جن کاموں میں کچھ نہیں رکھا ان میں بالکل نہ پڑھیے گا، کبھی بھی نہ پڑھیے گا، اس میں کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بس ٹیچرز کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں۔ میں ایک عام سا بندہ ہوں، میں اپنی بات ہرگز نہیں کر رہا، میں خود ایک طالب علم ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے بتا رہا ہوں کہ اپنے کام سے کام رکھیں، ٹیچرز کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں۔ کبھی کوئی ٹیچر بھی انسان ہے، اگر کسی کی کوئی بات آپ کو یا کسی کے مزاج کے خلاف ہو جاتی ہے تو کوئی نہیں ہوتا، ٹیچرز کی سختیاں بھی برداشت کرنی چاہیے۔ اب بندہ جو اپنے ٹیچرز کے خلاف ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ کیا زندگی میں نمایاں مقام حاصل کرے گا؟ مجھے بتائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا اس چیز میں، کوئی کچھ نہیں رکھا، کامیابی نہیں رکھی۔ اور اس کے علاوہ گریڈز بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں بلا شبہ، لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گریڈز کے علاوہ بھی زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹیچرز کو سمجھ کے چلیں، ٹیچرز کے مزاج کو دیکھیں کہ وہ کیا آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، انگلش والی میڈم کیا کہہ رہی ہیں، سلمان صاحب پڑھا رہے ہیں مثلا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی عثمان رشید، ہر ٹیچر کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں اگر آپ لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ یہ ڈفرینس والے سوالوں پہ فوکس کریں تو کیا پتہ کوئی وجہ اس کی ہو، تو ہی کہہ رہا ہوں۔ پھر اگر کوئی میرے لیکچر میں نہیں آتا، اٹینڈنس شارٹ کراتا ہے، میرے خلاف کرے گا یا میری اٹینڈنس نہیں پوری کی تو مجھے کیا فرق پڑ جائے گا؟ میں تو کہوں گا جی دیکھیں میرے پاس ریکارڈ نہیں، خود نہیں ہے۔ تو اس لیے بجائے بندہ اس طرح کی چیزوں میں ٹائم ویسٹ کرے، اس کا حل یہ ہے کہ بندہ سی آر سے بنا کے رکھے، جی آر سے بنا کے رکھے، نوٹس بندہ ٹائم پہ پڑھتا رہے۔ 50% تو آپ کلاس میں آتے ہیں، آپ کی تیاری ویسے ہی ہو جاتی ہے، پیچھے رہتا کیا ہے؟ پھر یہ کہ ہفتے میں بندہ آدھا گھنٹہ کسی بھی سبجیکٹ کو ٹائم دے، گھنٹہ ڈیڑھ دے دے، ٹف ہے تو بندہ گروپ میں پڑھ لے، کانفرنس کال ایک دوسرے کو کر لے، واٹس ایپ، بہت ساری ٹیکنیکس ہیں نا۔ آدھے سے زیادہ گر تو میں آپ کو اپنی لائف کے بتا رہا ہوتا ہوں، یہ کریں وہ کریں، ورنہ تو میں سلائڈ جلدی جلدی کر کے بھی آگے چل سکتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے نا بچے بچیاں بیچارے کوئی کس علاقے سے، کوئی نہ کوئی پراپر ڈائریکشن کئی کو نہیں ملتی، وہ خراب ہو جاتے ہیں، یا کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ انہیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اتنی ڈیٹیل سے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو کرنے والے کام ہے اس میں کرو گے تو فائدے میں رہو گے، ان میں نہیں کرو گے تو نقصان میں رہو گے، ٹھیک ہے؟ اور جو نہیں کرنے والے کام ہے وہ نہیں کرو گے تو فائدے میں رہو گے، اگر نہیں کرنے والے کاموں میں کرو گے تو پھر فائدے میں نہیں رہو گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہر آخر میں تھوڑا سا میں نے آپ کو اپنے کچھ چیزیں سمجھائی ہیں اچھے وے میں، اللہ تعالیٰ کرے کہ میری باتیں آپ سب کو سمجھ آ جائیں، آمین۔ ٹھیک ہے، باقی اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، فی امان اللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ فی امان اللہ سر، اللہ حافظ۔ حافظ۔ اللہ حافظ سر۔ سر اللہ حافظ۔